ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوة واکثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا اولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك هم الخاسرون۔ وقال تعالى يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويقبل الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ سامعین کرام، شبہات کے فتنے یہ ایک سلسلہ ہے جس میں ہم فتنوں کی دو قسموں میں سے جو بڑا فتنہ ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس فتنے کے تعلق سے ایک قسم کی غفلت، لا علمی اور کوتاہی پائی جاتی ہے، اس تعلق سے ہم بیداری لانا ضروری سمجھتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ دوسری معصیتوں اور دوسرے موضوعات کے مقابلے میں دین کی حفاظت کے لیے، اپنے آپ کو ہدایت پر قائم رکھنے کے لیے اس موضوع کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ اس سلسلے کی پہلی کڑی میں یعنی گزشتہ ہفتے کے درس میں شبہات کے فتنے کے عنوان سے متعلق کچھ وضاحت ہوئی اور بعض اشارے ہوئے کہ فتنے سے کے مطالب کیا ہے، مقصود کیا ہے اور شبہات کا مطلب کیا ہے۔ اس ضمن میں ہم علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کا ایک اقتباس پڑھ رہے تھے جو ادھورا ہی تھا، جس میں انہوں نے یہ بیان کیا تھا کہ فتنے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک شبہات کا فتنہ، ایک شہوات کا۔ شبہات کا فتنہ دراصل علم کا، عقیدے کا فتنہ ہے، یعنی وہ فتنہ جس کے اندر پڑھ کر آدمی کا عقیدہ بگڑ جاتا ہے، اس کی توحید اور دین کی بنیاد محفوظ نہیں رہتی۔ جبکہ اس کے بالمقابل شہوتوں کا جو فتنہ ہے وہ انسان کے اخلاقیات سے، حرص، لالچ، مال کی محبت اور ناجائز جنسی تعلقات، جنسی اباحیت، اس قسم کے امور سے تعلق رکھتا ہے۔ اور ہم نے یہ جانا پچھلے درس میں کہ شبہات کا فتنہ شہوتوں کے فتنے سے کہیں زیادہ بڑا اور زیادہ مضر ہے، یہ عظیم ہے۔ اگر ایک انسان شہوات کے فتنے میں مبتلا ہو کر اپنے دین کی اصل اور بنیاد کو خراب کر لے، اب اگر اخلاقیات میں وہ بظاہر کتنا بھی نیک ہو، عبادت گزار ہو، تب بھی چونکہ شبہے کے فتنے میں پڑھ کر اس نے اپنے عقیدے اور دین کی بنیاد کو خراب کر لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا دین اور اس کے نیک اعمال قابل قبول نہیں ہوں گے یا وزن نہیں رکھیں گے۔ اس کے بالمقابل اہل علم کی صراحتیں پچھلے درس میں میں نے بعض اشارے کیے، بعض اقوال نقل کیے اور دلیلیں بھی دی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور قرآن کی اس قسم کی اور دوسری آیتیں کہ شرک یا عقیدے کی خرابی ایسی ہے جسے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے اہل علم کا کہنا ہے کہ ایک آدمی اگر شہوتوں کے فتنے اور گناہوں میں پڑ بھی جائے، لیکن اگر اس کا عقیدہ درست ہے تو اس کی نجات کی امید ہے، لیکن اگر عقیدے کی خرابی ہے تو عمل کی کتنی بھی اچھائی ہو یہ اس کے لیے بے فیض ہے، بے سود ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ انہوں نے جو یہ بات کہی کہ شبہات کا فتنہ زیادہ عظیم اور بڑا ہے، اور یہ فتنہ عقائد اور اصول سے تعلق رکھتا ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں تیسرے نمبر پر تیسری بات جو علامہ ابن قیم کی ہمارے زیر بحث تھی اور غالباً پچھلے درس میں اس کا تذکرہ بھی ہوا، وہ کہتے ہیں کہ یہ فتنہ کبھی فہم فاسد، بری سمجھ سے واقع ہوتا ہے۔ ایک آدمی قرآن و حدیث کو غلط ڈھنگ سے سمجھ لیا، صحیح سمجھ نہیں اختیار کی،
اس وجہ سے یہ فتنہ پیدا ہوتا ہے شبہات کا، یا وتارۃ من نقل کاذب، یا پھر جھوٹی نقل سے، یعنی ایسی نقل حدیثیں اور روایتیں جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت ہی نہیں ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے، امت کا ایک بہت بڑا المیہ، کہ ہمارے عوام کے حلقوں میں، یہاں تک کہ بعض فرقوں کے خواص کے حلقوں میں بھی علماء کی زبان پر بھی وہ روایتیں، وہ حدیثیں زیادہ آتی ہیں، بیان کی جاتی ہیں، جس کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنا درست ہی نہیں ہے، جھوٹی من گھڑت حدیث ہے۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں مانوی تواتر کو پہنچی ہوئی حدیثیں ہیں کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کر میری جانب جھوٹ کی نسبت کرے، باندھے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اب ہمارے یہاں جو لوگ نقل کرتے ہیں، جب ان سے یہ بات کہی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے جان بوجھ کرنے کی، ہم کو علم نہیں ہے۔ جب آپ کو علم نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نسبت کر کے کوئی بات یا حدیث یا مسئلہ بیان کرنا آپ کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ اس کی بہت ساری دلیل ہے، جیسے قرآن میں کہا اللہ تبارک تعالیٰ نے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، کہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑو۔ یقیناً کان، آنکھ اور دل، سوجھ بوجھ کی صلاحیت، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہاں، لہٰذا ان کا استعمال احتیاط کے ساتھ کیا جائے، ایسا کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جواب دینا آسان ہو۔ چنانچہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو دوسری وجہ بتائی کہ غلط حدیث ہے، اب مثال کیوں، میں ایک مثال چھوٹی سی، آگے بڑھ جائیں گے اس کے، کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ جو دعا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کو لگانا جائز مانتے ہیں، جبکہ یہ قرآن و حدیث کی صریح اور واضح دلیلوں سے حرام اور ناجائز ہے۔ حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ، امام یوسف رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ، جو حنفی مسلک کے اساتین کہلاتے ہیں، جن میں ان کا بطور خاص نام اس لیے لے رہا ہوں کہ ہندوستان میں جہاں احناف کی کثرت ہے، یہ لوگ حنفی مسلک اختیار کرتے ہیں، لیکن ان کے عقائد میں، عقائد علماء دیوبند، اور اس موضوع کی دوسری کتابیں آپ متعدد حوالے مل جائیں گے، اٹھا کر دیکھیے کہ وہ بریلویوں اور قبوریوں کی طرح بزرگوں، اولیاء اور صالحین کا وسیلہ لگا کر دعا مانگنا ناجائز مانتے ہیں، لیکن مستثنیٰ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس سلسلے میں جو دلیلیں دی جاتی ہیں، ہاں، قرآن کے معنی میں بلا وجہ مفہوم کو کشید کر کے، پیدا کر کے جو ثابت نہیں ہوتا، یا پھر کچھ جھوٹی حدیثیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ حدیث منسوب ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تو انہوں نے جو توبہ کی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگایا، اسألو کا، ہاں، بے حق کے نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تغفر علی، اس طرح کے جملے اس حدیث میں بیان کیے جاتے ہیں کہ حضرت آدم نے یہ کہا کہ میں تجھ سے محمد صلی اللہ، تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے طفیل میں سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے معاف کر۔ اللہ نے پوچھا کہ تجھے کیسے پتا محمد میرے محبوب اور رسول ہیں؟ تو کہا کہ جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے عرش کے نیچے لکھا ہوا پایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ روایت بہت مشہور ہے، ہمارے یہاں فضائل اعمال والے خوب بیان کرتے ہیں، اور اسی کی بنیاد پر گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ آپ اٹھائیے محدثین کے یہاں، اگرچہ امام حاکم رحمہ اللہ نے مستدرک حاکم میں اس کو نقل کیا ہے، لیکن امام حاکم کے بارے میں یہ قول محدثین میں بالکل عام طور سے مشہور ہے کہ لا تختر بتصحیح حاکم ولا بتحسین الترمذی، امام حاکم کے حدیث کو صحیح کہنے اور امام ترمذی کے حسن کہنے سے دھوکہ نہ کھائے۔ اسی لیے حضرت امام حاکم کی مستدرک کی روایتوں کے تعلق سے دیکھا جاتا ہے کہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے جو اس پر تحقیق کا کام کیا، انہوں نے اس کی موافقت کی یا مخالفت کی، اور پھر اس کے بعد بعض محدثین کی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث کے بارے میں جسے امام حاکم نے نقل کیا، امام ذہبی ہوں، علامہ البانی ہوں، دیگر تمام محدثین ان کے بعد کے، وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جھوٹی ہے، من گھڑت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا گیا۔
لیکن اس جھوٹی حدیث کی بنیاد پر کچھ لوگوں نے یہ عقیدہ شبہات کا یہ فتنہ اختیار کر لیا کہ حرام چیز کو دعا میں شامل کر لیا. تو وہی علامہ ابن قیم، میں نے ایک مثال دی ہے، ایسی 20 بلکہ 50 مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ نقل کاذب کی وجہ سے، جھوٹی نقل کی وجہ سے یہ چیز اختیار کی جاتی ہے، شبہات کے فتنے میں انسان پڑتا ہے. وَتَارَةً مِّنْ حَقٍّ ثَابِتٍ خَفِيٍّ عَلَى الرَّجُلِ فَلَمْ يَظْفَرْ بِهِ، اور بعض مرتبہ کوئی ایسا حق جو ثابت ہے لیکن آدمی پر وہ چیز مخفی ہے، چھپی ہوئی ہے، اور وہ اس سے کامیاب نہیں ہو سکا. قرآن حدیث کی کوئی بات بطور حق ثابت ہے لیکن اس کے معنی اور مفہوم کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکا بلکہ کچھ اور معنی سمجھ لیا. صحیح حدیث اور صحیح قرآن کی آیتوں سے غلط استدلال اور غلط معنی کشید کر لیا، خفی معنی. وَتَارَةً مِّنْ غَرَضٍ فَاسِدٍ وَهَوَى مُتَّبَعٍ، کبھی کبھی انسان شبہات کے فتنے میں غرض فاسد یعنی غلط مقصد کے تحت اور اتباع ہوا میں پڑھ کر اس میں پڑ جاتا ہے، شبہات کے فتنے میں، غلط کاموں میں، غلط عقیدوں میں. فَهِيَ تو چنانچہ یہ بصیرت کے اندھے پن اور ارادے کے فساد کی وجہ سے ہوتا ہے. ایک انسان کی آنکھ اور بصیرت گویا اندھی ہو گئی ہو یا اس کا ارادہ ہی بگڑا ہوا اور نیت ہی خراب ہو، ایسی صورت میں یہ شبہات کے فتنے پیدا ہوتے ہیں. یہ علامہ ابن قیم کی یہ باتیں جو اصولی بنیاد کی ہیں، جب ہم مثالیں اور آگے جب تفصیل پڑھیں گے، جانیں گے، سنیں گے تو محسوس ہوگا کہ یہ کتنی اہم اور کتنی وسیع بات ہے. چوتھے نمبر پر انہوں نے کہا کہ اس فتنے سے انسان کو بچانے والی چیز صرف اور صرف یہ ہے کہ اپنی اتباع کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خالص بنا دے. دین کے معاملے میں عقائد ہو، اعمال ہو، حلال و حرام ہو، ہر معاملے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو لازم پکڑے. ان تطیعوہ تہتدوا، رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. اس کا مطلب الٹا یہ ہوا کہ رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تو گمراہ. رسول کی اطاعت نہ کرنا گمراہی کا پیش خیمہ ہے. یہ میں نے صرف اس ایک آیت سے دلیل نہیں ہے، صرف یہ ایک آیت. ہاں، قرآن حدیث کی بہت ساری دلیل ہے جو صاف صاف اعلان کرتی ہے کہ نجات کا سفینہ نوح، فتنوں کی باڑھ میں، سمندر میں اگر آپ اور ہم بچنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، تو کشتی نوح ان فتنوں سے بچاؤ کے لیے ہمارے لیے کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کی اتباع. تو یہ علامہ ابن قیم کہہ رہے ہیں کہ دین کے چھوٹے بڑے مسئلے میں، ظاہر باطن معاملات میں، عقائد ہوں، اعمال ہوں، حقائق ہوں، شرائع ہوں، ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے. آج ہمارے یہاں لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اعلان اور نعرہ لگاتے ہیں. ابھی 12 ربیع الاول کے موقع پر فرانس میں جو گستاخی رسول کا معاملہ ہوا اور یکے بعد دیگرے ہوتا ہے، تو اس کے رد عمل میں مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور بالکل حق بجانب ہے یہ اظہار کرنے میں گستاخوں کے مقابلے میں. لیکن یہ جو 12 ربیع الاول کے موقع پر جشن میلاد کے طور پر جلوس، جلسے، محفل میلاد، یہ بدعت ہے. بدعات کے ذریعے سے رسول سے محبت کا اظہار نہیں ہو سکتا، جھوٹی محبت ہے، نفرت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا اعلان کہ جو آپ نے بتایا ہم وہ نہیں کریں گے، اور اس کے باوجود آپ سے محبت کا دم بھر رہے ہیں. آپ سے محبت کی بنیاد ہے آپ کی اطاعت، اتباع. جو عقیدہ آپ نے اختیار کیا ہم بلا چوچرا مانیں گے، میرے شیخ، میرے بزرگ، میرے باپ دادا مانے یا نہ مانے، میں مانوں گا، رسول نے بتایا. یہ ہے محبت. اللہ کے رسول نے جیسے نماز پڑھی میں ویسے ہی پڑھوں گا. کوئی کچھ بھی کہے، مذاق اڑائے، ٹھٹھا اڑائے، ناراضگی اختیار کرے، کہہ رہے تم نے فلاں مسئلہ کے اختیار، رسول کی سنت ہے کروں گا. یہ ہے محبت. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے حرام قرار دے دیا کسی چیز کو، سود حرام ہے. اب کتنے بڑے بڑے بھی مولوی، مفتی، ولی ہوا میں اڑے، پانی پہ چلے، حلال بولے ہم نہیں مانتے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے، کلمہ پڑھا ہے، ان کا محمد رسول اللہ کہا ہے، اور آپ کی شریعت کے مقابلے کوئی شریعت اب موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی بات بھی نہیں چل سکتی، تو فلاں اور فلاں کی کیا حیثیت ہے؟ یہ ہے محبت. تو ہر کھلے چھپے، ظاہر باطن، شریعت ہو یا عقیدہ ہو، حقائق ہو، جو بھی ہو، جو نام دیتے ہو آپ، ہر معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے. ابھی ہم آگے کے درس میں جانیں گے کہ اہل تصوف کے یہاں اصول ہے کہ قرآن حدیث قال اللہ قال رسول دماغ سے کھرچ کر نکال دو. شبہات کے فتنے کی سب سے بڑی بنیاد یہیں سے بچاؤ.
جو شیخ کہتے ہیں، پیر صاحب جو کہتے ہیں، جن کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی ہے، اب ان کی بات ماننا ہے دین کے طور پر. وہ اگر کہتے ہیں کپڑا اتار دو اتار دو، وہ کہتے ہیں لیٹ جاؤ لیٹ جاؤ. جو کام کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، یہ مت پوچھو کیوں، قرآن حدیث کیا کہتا ہے. شیخ نے کہا مان. دین کی بنیاد تمام لوگوں کے نزدیک متفقہ طور پر قرآن اور حدیث ہے، لیکن اہل تصوف کی پہلی بنیاد یہ ہے کہ قرآن حدیث کو ہٹا دو، شیخ کی بات جو کشف اور الہام سے جو حاصل کرتے ہیں اسے اختیار کرو. یہ شبہات کے فتنے کی ایک بڑی بنیاد ہے، چھوٹی موٹی نہیں ہے. مصدر شریعت کو ہی تبدیل کر دیا انہوں نے کہ دین کہاں سے لینا ہے، قرآن حدیث سے نہیں ہے. بلکہ ابھی ہم اگلے درس میں جانیں گے، ان کے یہاں یہ اقوال صراحتاً کتابوں میں موجود ہے کہ قرآن اور حدیث شرک سے بھرے پڑے ہیں. ابن فارس، ابن سبعین، ابن عربی، ان لوگوں کے یہاں جو صوفیہ میں بڑے بڑے اساطین اور بڑے بڑی شخصیات کہلاتی ہیں، جن کو ہمارے یہاں بھی صوفی لوگ شیخ اکبر کہتے ہیں ابن عربی کو. علامہ ذہبی اس کی کتاب فتوحات کے بارے میں کہتے ہیں، الفتوحات المکیہ، دو فصوص الحکم، دو کتابیں ہیں، کہ اگر اس کتاب میں کفر نہیں ہے، علامہ ذہبی سیر و اعلام النبلاء میں کہتے ہیں کہ اگر اس کتاب میں ابن عربی کی اگر کفر نہیں ہے تو روئے زمین پہ کہیں کفر ہے ہی نہیں. کفر سے بھری ہوئی کتاب ہے. توحید کو شرک اور شرک کو توحید بنا دیا. ابلیس کو، فرعون کو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے اونچے درجے والا اور جنتی بنا دیا. یہ ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے گھر میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اہل تصوف شبہات کا فتنہ کہاں تک جاتا ہے، غور کیجیے. قرآن حدیث کی مخالفت کا یہ نتیجہ ہوتا ہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو لوگ رسول کی سنت سے، حکم سے مخالفت کرتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے کہ ان کو فتنہ پکڑ لے یا دردناک عذاب. میں نے اس سے پہلے بتایا، فتنے سے مراد شرک. جو رسول کی سنتوں کی مخالفت کرتے ہیں شرک میں پڑ جاتے ہیں. روئے زمین پر غور کر لیجئے، جتنے لوگ رسول کی سنتوں کو جان کر بھی نہیں کرتے، مانتے، اس کی مخالفت کرتے ہیں، وہ شرک ضرور پایا جائے گا. فتنے کا ایک مطلب اہل تفسیر نے یہ بیان کیا، مفسر علماء نے، کہ جو رسول کی سنتوں کی مخالفت کریں گے ان کو دنیا کا عذاب آئے گا. وہ عذاب علیم، دردناک عذاب آخرت میں آئے گا. دنیا میں مسلمان آج مختلف قسم کے عذاب سے دوچار ہیں. اس کی سب سے بنیادی وجہ قرآن کے الفاظ میں سنت رسول، حکم رسول کی مخالفت. اب آپ اس کا عنوان یہ دیں کہ ہمارے پیر صاحب یہ کہتے ہیں، ہمارا مسلک تصوف ہے، ہمارا مسلک فلاں مسلک ہے، ہمارے امام فلاں ہے، ہمارے باپ دادا یہ کہتے ہیں، ہماری روایت یہ ہے. ایسے کسی بھی عنوان سے آپ اس رسول کی سنت کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ پر عذاب آئے گا. یہ قرآن کہتا ہے. تو امام علامہ ابن قیم نے کہا کہ اس فتنے سے، شبہات کے فتنے سے بچانے والی چیز صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو عقیدے میں، اعمال میں، دین و شریعت کے ظاہر میں، باطن میں، حقائق میں، شرائع میں، ہر چیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں، آپ کی اتباع کریں. چنانچہ ایمان کے حقائق ہوں یا شرائع اسلام، یہ دو لفظ جو استعمال کیا، حقائق ایمان مطلب عقیدے کی باتیں، شرائع الاسلام یعنی اسلام کے احکامات، عبادات، معاملات، حلال حرام، یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے میں اور کسی سے نہیں، پیر صاحب سے نہیں، فلاں اور فلاں سے نہیں. یہ بچاؤ کا ذریعہ ہے. علامہ ابن قیم نے اس اختصار کے ساتھ شبہات کے فتنے سے بچنے کی بھی بات جو ہمارے درس کے آخر میں ہونی چاہیے تھی. آگے وہ کہتے ہیں کہ رہا دوسری قسم کا فتنہ تو وہ شہوات کا فتنہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں فتنوں کو قرآن کی ایک آیت میں، سورہ توبہ کی آیت میں جمع کر دیا، جو میں نے آیت شروع میں پڑھی تھی حمد و صلات کے بعد. اللہ کا فرمان ہے، منافقین کا ذکر کیا کہ منافق مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم تیار کر رکھی ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہے. اور اس کے بعد کہا کہ کالذین من قبلکم، ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے گزر چکے، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم فرعون، ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے گزر چکے. کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا، وہ لوگ قوت میں تم سے کہیں بڑھ کر تھے، طاقت قوت ان کے پاس تم سے زیادہ تھی، اور مال اور اولاد میں تم سے بڑھ کر تھے، تم سے زیادہ تھی، دنیاوی نعمتیں ان کے پاس بہت تھی. فاستمتعوا بخلاقہم، چنانچہ انہوں نے اپنے مقدر کا مزہ لوٹ لیا، اپنے حصے اور نصیبے کا فائدہ حاصل کر لیا. استمتاع کہتے ہیں مزہ لوٹنا، فائدہ لینا، لذت لینا. تو انہوں نے اپنے حصے کا فائدہ حاصل کر لیا. فاستمتعتم بخلاقکم، اور تم نے اپنے حصے اور اپنے مقدر کا مزہ لوٹ لیا. دنیا کی جو نعمتیں تم کو ملی ہے، ہاں، تم اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری، شکر گزاری میں استعمال نہیں کر رہے ہو. اللہ نے تم کو بھی نعمت دی، ان کو بھی دیا تھا.
تو جیسے ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کا استعمال دنیا کی طور پر کیا، شکرانے میں نہیں کیا، نیکیوں میں نہیں کیا، حق کی تائید کے لیے نہیں کیا، باطل کے لیے کیا، ایسے ہی تم بھی کر رہے ہو، دنیا دار بن گئے. ہاں آگے اللہ نے فرمایا فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، تم نے اپنے حصے سے، اپنے مقدر سے ویسے ہی مزہ لوٹ لیا، فائدہ لے لیا جیسے تم سے پہلے کے لوگوں نے کیا تھا اپنے حصے سے. ہاں وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، اور تم بھی انہی چیزوں میں پڑ گئے. خاضا یخوض، و خوض کرنا، ہمارے اردو میں بولتے ہیں نا غور و خوض، یہ ٹھٹھا اور مذاق کے معنی میں بھی ہوتا ہے، کسی چیز میں گھسنا اور داخل ہونا. یعنی تم باطل کے اندر گھس گئے، پڑ گئے، مذاق اڑانے لگے اللہ کی آیتوں کا، دین کا مذاق بنا لیا. ہم اور آپ نے بھی مذاق بنایا ہے. یہ جو جلوس نکال رہے ہیں محفل میلاد، یہ دین کا مذاق کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے نہیں کیا، ہم کریں گے. اسلام نے جو تہوار دیا باوقار ہے، یہ بے وقار کام کر رہے ہیں. شور ہنگامہ، غوغا ہنگامہ آرائی. تو میں ایک مثال دے رہا ہوں، کہا باطل کے اندر تم پڑ گئے، کالذی خاضوا، اسی طریقے سے جیسے پہلے کے لوگ باطل میں پڑ گئے، اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، شرک اور کفر اور نفاق کو اختیار کیا، تم بھی ویسے ہی ان چیزوں میں، باطل چیزوں میں پڑ گئے اور باطل کو اختیار کر کے حق کا انکار کرتے ہو. باطل کے گمراہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی ایک برائی یہ ہے کہ جب آپ کوئی غلط چیز کو دین سمجھیں گے، شبہات کے فتنے میں پڑیں گے، شرک، کفر، نفاق، بدعت اختیار کر رہے ہیں، جب آپ کسی بدعت کو شدت سے پکڑ کر دین سمجھ رہے ہیں تو جو آپ کو سنت کی طرف دعوت دے رہا ہے، بدعت کو بدعت کہہ کے رد کر رہا ہے، آپ اس سے نفرت کریں. بدعت و خرافات کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ حق اور اہل حق سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی بات کہی کہ جیسے وہ لوگ باطل کے اندر پڑھ کے حق کا رد کرنے لگے، تم بھی ویسے ہی کرنے لگے. تو اس آیت میں جو پہلا جملہ ہے استمتاع، وہ شہوتوں کے فتنے کی طرف اشارہ ہے. اور خصتم، خوض کا جو ذکر ہے کہ باطل میں پڑ گئے، یہ فتنے، شبہات کے فتنے کی طرف اشارہ ہے. وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا فَهَذَا الْخَوْضُ بِالْبَاطِلِ وَهُوَ الشُّبْهَاتُ. علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ خوض جو یہ باطل کے اندر پڑنا ہے اور جو شبہات ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں اشارہ کیا ہے کہ دل میں جو فساد اور دین کے اندر جو خرابی پیدا ہوتی ہے، وہ استمتاع بالخلاق، اللہ کی نعمتوں کے غلط استعمال کی وجہ سے اور باطل میں پڑ جانے کی وجہ سے ہوتا ہے. اس لیے کہ دین کا فساد یا تو باطل اعتقاد سے اور اس کو بولنے سے ہوتا ہے، یا صحیح علم کے خلاف عمل کرنے سے ہوتا ہے. تو غلط علم ہو یا غلط عقیدہ ہو، یہ شبہات کا فتنہ ہے. چنانچہ کہا فَالْأَوَّلُ هُوَ الْبِدْعُ وَمَا وَالَاهَا، تو پہلی چیز بدعات اور اس سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں. دوسری یعنی پہلی چیز یعنی شبہات کا فتنہ بدعتیں ہیں. اب بدعات میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کفر اور شرک تک پہنچاتی ہیں، کچھ اس سے کم درجے کی ہوتی ہے. تو پہلا فتنہ بدعات سے متعلق ہے، اور دوسرا عمل کی خرابی سے، فسق اور فجور سے متعلق ہے. چنانچہ پہلا فساد اور بگاڑ شبہات کی جہت سے ہوتا ہے. انسان کے اندر جو عقیدے کی خرابی ہو رہی ہے، بدعات کا ارتکاب ہو رہا ہے، وہ شبہات کی جہت سے ہوتا ہے. اور دوسرا فتنہ جو ہے یعنی اعمال کی خرابی، اخلاق کی خرابی، معاملات کی خرابی، یہ شہوات کے فتنے سے ہوتا ہے، شہوات کی جہت سے ہوتا ہے. وَلِهَذَا كَانَ السَّلَف، اسی لیے سلف یہ کہا کرتے تھے کہ احذروا من الناس صنفین، لوگوں میں سے دو قسم کے لوگوں سے تم بچو. ہاں، صاحب ہوا قد فتنہ ہوا، ایک صاحب ہوا بدعتی جس کو اس کی بدعت نے فریفتہ کر رکھا ہے، فتنے میں ڈال رکھا ہے. اور اسی طرح صاحب دنیا سے جو دنیا دار ہے، مال دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اندھا ہوا جا رہا ہے. اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ عالم فاجر کے فتنے سے بچو. ایسا عالم جو فاسق و فاجر ہے. ابھی ہمارے یہاں کئی مرتبہ اس طرح پکڑے جاتے ہیں لوگ کہ دین کو انہوں نے دکان بنا لیا، گنڈے تعویذ کا دھندا کر رہے ہیں، جادو ٹونے کا کر رہے ہیں. ہاں، اور صراحتاً کہتے ہیں کہ عالم کی حیثیت سے ہم کو عزت اور دنیا نہیں ملی، عامل کی حیثیت سے ملتی ہے. لوگ عالم کی قدر نہیں کرتے ہمارے یہاں. جہالت ہے لوگوں کی، علم کی اور اہل علم کی، صحیح علم کے بیان کرنے والوں کی قدر و قیمت نہیں ہے، جبکہ ان سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی ہے ہی نہیں. لیکن اس علم کے نام پر جو لوگ عمل کرتے ہیں، جادو ٹونا، پھونک جھاڑ، جو عقیدے کی خرابی کا باعث، لوگ ان کو پیسے بھی دیتے ہیں اور ایمان بھی دیتے ہیں. دونوں کی ٹھگی یہ لوگ کرتے ہیں. تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ عالم فاجر سے تم بچو اور عابد جاہل سے. عالم فاجر آپ کا عقیدہ خراب کرے گا، دین خراب کرے گا، اور عابد جاہل آپ کے دین کے، آپ کے اخلاق اور شہوتوں کو بگاڑے گا.
اس لیے کہ یہ دونوں فإن فتنتہما فتنۃ لکل مفتون، اس لیے کہ ان دونوں کا فتنہ ہر فتنے میں مبتلا شخص کی بنیاد ہے اور ہر فتنے کی اصل ہے. ہاں، اور یہ ہر فتنے کی اصل کیا ہے کہ رائے کو خواہشات نفس اور شریعت عقل کو ہوائے نفس کو عقل پر ترجیح دینا، رائے کو شریعت کے مقابلے میں ترجیح دینا. آگے اور بھی انہوں نے کہا اور پھر اس کے دفاع کا طریقہ بھی بتایا. میں یہاں علامہ ابن قیم کے قول پر اکتفا کرتا ہوں اتنے پر کہ شبہات کے فتنے کے تعارف کے ضمن میں نے یہ بات پیش کی تھی. آج مجھے جو بات بیان کرنی تھی کہ شبہات کے فتنے کے تناظر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جب سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی آواز بلند کی، دعوت توحید پیش کی، ایمان کی طرف لوگوں کو بلایا، صفا کی پہاڑی پر بیٹھ کر کھڑے ہو کر لوگوں کو یا صباحا کہہ کے پکارا، لوگ اکٹھا ہوئے، قریش کے ایک ایک قبیلے کا نام لے کر اپنے خاندان والوں کو بلایا. آپ کو کہا گیا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو آپ نے تھوڑے تھوڑے وقت کے ساتھ پہلے گھر میں 2 دعوتیں کی، اپنے چچا، پھوپھی، بھائی بہن جو رشتہ دار تھے ان کو اسلام کی دعوت دی. ان مجلسوں میں بھی ابو لہب نے آپ کی مخالفت کی، دوسری مجلس میں ابو طالب نے تائید کی، تیسری مرتبہ آپ نے صفا کی پہاڑی سے کھڑے ہو کر اعلان کیا، اور وہ اعلان تھا کہ اسی دن سے ابو جہل آپ کا سگا بڑا چچا، وہ کہتا ہے تبن لکا الہذا جماعتنا، تبن لکا سائر الیوم الہذا جماعتنا، صحیح بخاری کی حدیث میں، تیرے لیے سارے دن کی تباہی ہو، بربادی ہو، کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا؟ اور پھر آپ کی مخالفت کی. اسی کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لفظ کو استعمال کر کے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، قیامت تک کے لیے یہ صورت نازل کرتی، اور پھر اس کا انجام بھی برا ہو. رسول کے مخالفین اور دشمنوں کا ہمیشہ ایسا ہی انجام ہوتا رہا ہے. لیکن یورپ والے، مغرب والے جو گستاخی رسول کے مرتکب ہو رہے ہیں اور اس پر فخر کر رہے ہیں آزادی اظہار رائے کے نام پر. خیر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے دن سے اعلان کیا تب سے لوگ مخالفت کر رہے ہیں. اور پوری اسلامی تاریخ میں آپ دیکھیں گے کہ اسلام اور اہل اسلام کی دشمنی اور مخالفت باطل نے کبھی روکی نہیں، یہ سلسلہ کبھی نہیں تھا. اور خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہی بس نہیں ہے، ہر نبی اور ہر اہل حق جماعت کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے دنیا کے اندر. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے. یہ جو کتاب میرے سامنے ہے، اس کتاب کا نام ہی ہے اور اسی تناظر میں لکھا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ. قرآن کی آیت کا ایک ٹکڑا اس کتاب کا نام ہے کہ اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو وہ لوگ ایسا کرتے ہی نہیں. تمہارا پروردگار چاہتا تو کافر مسلمانوں کی دشمنی نہ کرتے، اگر تمہارا پروردگار نہ چاہتا تو یہ گستاخی رسول کرنے والے گستاخی نہ کرتے، تمہارا پروردگار نہ چاہتا تو مسلمانوں پر ظلم ڈھانے والے ظلم نہ کرتے. یہ اللہ کی مشیت سے یہ بھی ہو رہا ہے. اس مشیت میں اللہ کی حکمتیں ہیں، امتحان ہے، اہل حق کا امتحان ہے، ان کے ایمان کی پرکھ ہے کہ سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں. تھوڑی سی تکلیف سہ کے اللہ سے کہیں منہ تو نہیں پھیرتے. اور باطل کے لیے، اہل باطل کے لیے بھی امتحان ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس خانے میں رکھ رہے ہیں. اللہ کے یہاں یہ بالکل ظاہر واضح ہو جائے عمل کے اعتبار سے، حجت پوری ہونے کے اعتبار سے. اب اس اعتبار سے یہاں میرے سامنے جو کتاب ہے، میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، اگر اس بات کو طویل کروں تو اصل موضوع کافی رہ جائے گا. کہ اہل باطل نے ہمیشہ اہل حق کی مخالفت کی. اس سلسلے میں 3 قسم کی جنگیں 3 محاذوں پر لڑی گئی. انہوں نے بنیادی عنوان، یہ موٹی کتاب ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں کتنا مواد ہوگا. ظاہر سی بات ہے کہ ہم پورا پیش نہیں کر سکتے. بنیادی طور سے اس میں 3 عنوان انہوں نے لگایا. الغزو العسکری، غزو مانے جنگ، عسکری لشکری کہہ لیجیے، فوج والی جنگ، وہ جنگ جس میں حملہ ہوتا ہے، جنگ ہوتی ہے. جنگی محاذ، لڑائی والا محاذ. اہل کفر کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف ایک محاذ یہ رہا ہے ہمیشہ کہ جنگ، جدال اور ان کے خلاف حملے کیے گئے، ان کے علاقوں پر قبضہ کیا گیا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے. اور یہ سلسلہ کبھی تھما نہیں، آج بھی نہیں تھما ہے. دوسری جنگ ہے الغزو الفکری و اثارت الشبہات علی العقیدۃ والاحکام. یہ ہمارا موضوع ہے جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ فکری جنگ، عقیدے کی جنگ اور شبہات کو بھڑکانا عقیدے اور احکام کے خلاف، عقیدے اور احکام دین کے خلاف شبہات کو فروغ دینا، ابھارنا، برانگیختہ کرنا. تیسرا عنوان الغزو الاباحی و اثارت الشہوات. اباحیت کی جنگ، ہر چیز جائز ہے، مباح ہے، ہاں، عورت، دولت، لالچ، مادہ پرستی،
اور شہوات کو ابھارنا، یہ ہمارے موضوع میں نہیں ہے۔ دوسرا فتنہ جو ہے، پہلا فتنہ یہ ہمارے چونکہ موضوع میں نہیں ہے جنگی، لہذا اس کا سرسری سے تذکرہ کروں، ان کے شروع کا ایک پیراگراف کہ غزو العسکری جو محاذ لڑنے والا ہے، یہ وہ جنگ ہے جس میں کفر کی امتوں اور قوموں نے مسلمانوں کو کے نام و نشان مٹانے کے لیے پوری کوشش کی اور اپنے لشکروں کے ساتھ، اپنی فوجوں کے ساتھ مسلمانوں کی سرزمین کو اپنے قبضے میں کیا، ان کو حملے کا نشانہ بنایا۔ چنانچہ وہاں کے باشندوں کو یعنی مسلمانوں کو اپنے تسلط کے بعد، جنگ کے بعد، حملے کے بعد بڑا سخت اور دردناک عذاب اور تکلیفیں دی، چنانچہ زمین میں خوب فساد پھیلایا۔ جیسا کہ آج جس وقت یہ کتاب لکھی گئی، امریکہ اور ان کے حلفاء کی طرف سے جو مشرق اور مغرب کے مختلف ممالک ہیں، انہوں نے مل کر افغانستان اور اس کے بعد عراق کی اینٹ سے اینٹ بجائی، اور آج بھی وہ سلسلہ جاری ہے۔ ان کی زمین پر قبضہ اور پھر اس قبضے کے بعد اپنے مقاصد کا حصول۔ عام طور سے ہمارے ہاں صحافتی برادری یا غیر مسلم دنیا میں تبصرے صرف مادی فوائد کے تعلق سے کہی جاتی ہے کہ افغانستان میں گئے، صومالیہ میں گئے تو وہاں کی مٹی میں جو معدنیات ہیں، پلاٹینیم ہے، اس کو حاصل کرنا ہے، ان کے سائنٹسٹ بالکل کرتے ہیں۔ اور یہاں کے جو مسلمان زمینوں پر جو قدرتی وسائل ہیں، پیٹرول ہے اور دوسری گیسز ہیں، معدنیات ہیں، اس پر قبضہ کرنا، دھوکہ دے کر اسے حاصل کرنا، پہلے سامراج اور استعمار کے ذریعے سے ہوتا تھا۔ اب حملہ کر کے حقوق انسانی یا مسلمانوں کو دہشت گردی کا خاتمہ، ہتھیاروں کا خاتمہ، اس قسم کے عناوین کو پہلے مشہور کیا جاتا ہے اور پھر ظاہر اندر باہر کے کچھ لوگوں کو استعمال کر کے قبضہ کیا جاتا ہے اور اپنے مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں۔ لیکن لوگوں کی دنیا کی نگاہیں صرف مادی فوائد تک محدود ہیں۔ افغانستان پر حملے کے بعد جارج بش کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا تھا جس کی بعد میں اس نے لیپا پوتی کی کوشش کی، امریکی صدر۔ اس نے کہا تھا کہ یہ تہذیبی جنگ ہے۔ جب لوگوں نے اسے لپک لیا تو اس نے تردید کر دی کہ میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا، توڑ مروڑ کر بیان کیا گیا۔ حقیقت یہی ہے جس کا اس نے انکار کیا کہ اہل یورپ، اہل مغرب اور اعداء دین کی یہ مخالفتیں، اسلام اور مسلمانوں کی سرزمین پر حملے، دراصل تہذیبی اور فکری جنگ کا ایک حصہ ہے۔ چنانچہ افغانستان، عراق میں، اور جیسا کہ یہودیوں کا ناجائز قبضہ فلسطین پر 60 سال سے زیادہ سے جاری ہے اور اس کی پشت پناہی دنیا کی ہر کافر قوت کرتی ہے۔ اسی طریقے سے شام میں آج کی تاریخ میں کئی سالوں سے جاری باطنی فرقہ نصیریہ کا احتلال اور ناجائز قبضہ، بشار الاسد اور اس سے پہلے اس کا باپ، یہ نصیری فرقے کے تھے، شیعوں کا وہ غالب فرقہ، باطنی فرقہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مانتا ہے کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ حلول کر گیا تھا، اور جو سنیوں کو قتل کرنا دین کا حصہ مانتے ہیں۔ وہاں اہل سنت والجماعت کا قتل عام ہوتا رہا۔ میرے علم کے مطابق 5 لاکھ سے زیادہ گزشتہ 3-4 سالوں 5 سالوں میں سنیوں کا قتل ہو چکا ہے شام میں۔ اور اس سلسلے میں فرانس، ایران بشار الاسد حکومت کی کھلی تائید کرتے ہیں، اور اقوام متحدہ، امریکہ، برطانیہ یہ بیان بازی سے کام لیتے ہیں، مسلمان حکومت کو مرنے دیتے ہیں، ان پر غیر اسلامی قوتوں کا قبضہ ہونے دیتے ہیں، اور یہ کچھ شام تک محدود نہیں ہے۔ اور جیسا کہ فرانس کا قبضہ مالی ملک میں ہے، ساؤتھ افریقہ کا، وہاں معدنیات کی بڑی چیزیں پائی جاتی ہیں، اور جیسا کہ برما، ترکستان، چائنا کا تسلط جو ترکیہ میں ہے، انتہائی شدید مظالم چائنا کی حکومت وہاں ڈھاتی ہے۔ عربی میں اس کی جو رپورٹیں آتی ہیں، آپ اور ہم پڑھ سن کر جو ہے برداشت نہیں کر سکتی، ہماری آنکھیں بہہ پڑے گی۔ مسلمانوں کے ساتھ ایسے مظالم ڈھائے جاتے ہیں، اور دنیا کے اور بھی خطوں میں یہ غزو عسکری کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کی تفصیلات کو میں پیش نہ کرتے ہوئے ان کا 1-2 تبصرہ اور اس کے مقاصد کو صرف بیان کروں۔ انہوں نے ایک تبصرہ، کچھ تفصیلات بیان کرنے، یہ تو موجودہ دور کے ماضی قریب کے واقعات بیان کیے ہیں۔ پوری انسانی تاریخ میں اہل باطل کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف مستقل مسلسل حملے ہوتے رہے۔ عبداللہ بن سبا جو داخل ہوا، اس سے پہلے جو جنگیں ہوئی اللہ کے رسول اللہ کے زمانے میں، بدر ہوئی، احد ہوئی، خندق ہوئی۔ خندق میں سارے لوگ مل کر مسلمانوں کو صاف کرنے، نام و نشان مٹانے کے لیے مدینہ پر حملہ آور ہوئے تھے۔
لیکن جیسے جب جب حملہ ہوا مسلمانوں کی تعداد بڑھتی ہی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب جب گستاخیاں ہوئی، ہاں اہل کفر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالآخر سرنگوں کیا، ہاں ہم کو دکھائی دے یا نہ دے، اسلام کے کا بول بالا اور زیادہ ہوتا گیا۔ ہاں 9/11 کے آج کے جمعہ کے خطبے میں نے بیان کیا، 9/11 کے واقعے کے بعد یورپ اور مغرب کی دنیا میں اسلام کا پھیلاؤ اور تیز رفتار ہو گیا، لوگ اور زیادہ قرآن پڑھنے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے لگے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ یہ دین حق کی بات ہے۔ اس تناظر میں غزوہ عسکری، مسلمانوں کے خلاف جو جنگیں ہوتی رہی ہے پوری تاریخ میں اور آج جو ہو رہی ہے، اس کے تناظر میں یہ صاحب کتاب نے ایک تبصرہ نقل کیا۔ میں نے اپنے الفاظ میں کئی مرتبہ یہ بات کہی ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی دین اور کوئی جماعت ان چیزوں کا سامنا کرے جس کا اسلام پوری طویل تاریخ میں دشمنوں کی چالوں، ان کے مکر و فریب اور ان کے حملوں کی شکل میں سامنا کرتا رہا ہے، اسلام اور مسلمان جس طرح دشمنوں کے مخالفین کے حملوں کا سامنا کرتا رہا ہے، دنیا کا کوئی بھی مذہب اور کوئی بھی طائفہ گروہ اگر اس چال اور اس مکر و فریب اور حملوں کا سامنا کرتا، ایسے حملے جس میں روئے زمین کی تمام قومیں مسلمانوں کے خلاف اکٹھا ہو گئی، نصارہ ہو، یہود ہو، باطنیہ ہو، یہ باطنیہ وہ جو اپنے آپ کو ظاہر میں کچھ کہتے ہیں حقیقت میں کچھ اور ہیں، قرآن کے ظاہر کے ساتھ باطنی مانا، نام تو ان کا مسلمانوں کا ہے لیکن مسلمان نہیں ہے۔ ان میں سے اسماعیلیہ کی بنیاد میں قادیانیوں کو بھی شمار کیا جاتا ہے، بہائیوں کو بھی شمار کیا جاتا ہے، دروز کو بھی شمار کیا جاتا ہے، اور نصیریہ کو بھی شمار کیا جاتا ہے، کرامتہ کو بھی شمار کیا جاتا ہے۔ یہ کچھ نام ہمارے لیے نئے ہو سکتے ہیں لیکن دروز پائے جاتے ہیں۔ یہ جو داعش وغیرہ پیدا ہوئے تھے ان میں لوگوں نے بتایا کہ بہت سارے دروز شامل ہیں، یہ باطنیہ فرقے کے لوگ ہیں، اور شور یہ کیا جاتا ہے کہ یہ سلفی ہے، ان کو استعمال کیا جاتا ہے، یہ کافروں کے اعلی کار بنتے ہیں۔ یہ تو باطنیہ، اس میں شیعہ بھی شمار ہوتے ہیں، صوفیہ بھی شمار ہوتے ہیں، باطنیہ ہندو بدھسٹوں کے مظالم چائنا میں دیکھ رہے ہیں، برما میں دیکھ چکے ہیں اور جاری ہے۔ ہندو ہم جانتے ہیں، مشرکین، شیعیین یعنی سوشلسٹ، کمیونسٹ، وعلمانیون منافقون، اور سیکولر منافقین، لیبرالیین جن کو کہتے ہیں، لیبرل لوگ، آزاد خیال، یہ جتنے مل کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو کچھ حملے کرتے رہے ہیں اور آج کی تاریخ میں جو کر رہے ہیں، اس پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اتنا حملہ، ایسا سامنا، بلکہ میں تو کہتا ہوں اس کا 10% اگر کوئی اور دین و مذہب پر، کسی اور دنیا کی جماعت پر کیا جاتا تو لمحیت خارطتہ من الوجود منذ امد بعید، ایسا حملہ اگر کسی اور مذہب اور جماعت پر ہوتا تو اس کا نقشہ دنیا سے مٹ جاتا بہت پہلے، یعنی بہت مدت پہلے ہی وہ دنیا سے ختم ہو گئی ہوتی۔ لیکن یہ اللہ کا دین اسلام ہے جس کی حفاظت اور بقا کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ لے رکھا ہے، اور اس کے تمام ادیان پر اس کے غالب ہونے کا ذکر فرمایا ہے، چاہے مشرکین اسے ناپسند فرمائیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ توبہ کی آیت ہے اور اس سے ملتی جلتی آیت سورہ صف میں بھی ہے، سورہ توبہ میں ہے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھونک سے، اپنے منہ سے اللہ کے نور کو بجھا دے، اسلام کو ختم کر دے، واللہ ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ، لیکن اللہ انکاری ہے، اللہ تو اپنا نور پورا کر کے رہے گا، ولو کرہ الکافرون، چاہے کافر اسے ناپسند کرے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام ادیان پر اس کو غلبہ دے دے، تمام مذاہب پر اس کو غلبہ دے دے۔ ہمارے ہاں تحریکی حضرات اس آیت کو جب پیش کرتے ہیں تو دین کے غلبے کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ جب اسلامی حکومت قائم ہوگی تبھی غلبہ ہوگا۔ تو سوال یہ ہے کہ جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے، اسلامی حکومت قائم نہیں کر پائے، تو کیا ہم ان کو یہ کہیں گے کہ وہ اپنے مقصد میں، اپنی دعوت میں، اپنے مشن میں ناکامیاب گئے؟ اظہار دین کا کیا مطلب؟ یہ حکومت قائم ہوگی جب ہی غالب ہوگا۔ مولانا مودودی صاحب نے بھی اسی قسم کی بات لکھی اور انہوں نے اسی بنیاد پر ایسی عبارتیں بیان کی ہیں کہ جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں سے بھی بہت سارے انبیاء
اپنی دعوت میں کامیاب نہیں ہو سکے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ شبہات کا فتنہ، قرآن کی غلط فہمائش، فہم فاسد. اظہار دین کا معنی علماء نے لکھا ہے کہ دین کو غالب کر دے. صرف یہ غلبہ نہیں ہے کہ آپ حکومت اور طاقت کے اعتبار سے تسلط حاصل کریں، یہ غلبہ ضرور ہے، لیکن غلبے کی دوسری شکل یہ بھی ہے کہ آپ دلیل کے اعتبار سے حجت قائم کر دیں. اور آج مسلمان بظاہر کتنے بھی کمزور ہو، ناکام ہو، بڑی اچھی طرح دماغ میں یہ بات گھسا لیں. یہ بار بار دنیا میں یہ بات ہو چکی ہے اور ثابت ہو رہی ہے کہ مسلمان چاہے شکست سے دوچار ہوئے ہوں، کمزور پڑ گئے ہوں، لیکن تاریخ میں کبھی بھی کسی مذہب اور دین اور تہذیب و ثقافت نے اسلام کو شکست نہیں دی اور نہ صبح قیامت تک دے پائے. ہلاکو کی فوج نے مسلمانوں کو خوب قتل کیا، بغداد پر حملہ کیا تو اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. 9 بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں 6 لاکھ، کچھ کہتے ہیں 9 لاکھ، بلکہ 10 لاکھ لوگوں کو قتل کیا، کھوپڑیوں کی مینار بنا دی. مسلمانوں کی لائبریری کے ایک ایک لفظ کو دجلہ اور فرات کے پانی سے دھو ڈالا، قرآن کے جتنے نسخے ملے جلا دیا. لیکن کچھ زیادہ دن مدت عرصہ نہیں گزرا تھا کہ یہی تاتاری ہلاکو اور اس کی فوج کے لوگ بعد میں مسلمان ہو گئے اور ترکی میں اسلامی حکومت قائم کی، اگرچہ ان کے یہاں بدعت خرافات تھی. اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. بہت بڑا تاریخ کا سبق ہے، اسلام کا معجزہ ہے بھائیو. اس کو سمجھیں کہ تاتاری ہلاکو کی فوج مسلمانوں پر سیاسی اور عسکری طور پر حکومت کے اعتبار سے تو غالب آ گئی، مسلمان شکست کھا گئے، مسلمان ہار گئے بغداد میں، لیکن اسلام نہیں ہارا. کچھ ہی دن میں اسلام نے کا جادو سر چڑھ کر بولا اور یہی تاتاری مسلمان ہو. کہنا یہ چاہ رہا ہوں، سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہماری کمزوری کی وجہ سے ہم شکست سے دوچار ہو سکتے ہیں، لیکن اسلام بطور مذہب، بطور دین، بطور فکر، بطور عقیدہ یہ ایسا دین ہے کہ سارے ادیان پر غالب ہے. دنیا کا کوئی مذہب اس کی طاقت ہی نہیں رکھتا کہ مذہب کے محاذ پر اسلام کے سامنے کھڑا ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے. مقابلہ دور کی بات ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، اسلام کی حقانیت، اسلامی احکامات کی حقانیت، ہم لوگ احساس کمتری کے شکار ہیں، لیکن اسلامی تاریخ اور اسلامی تعلیمات جو ہے نا، اس کو سامنے رکھیے. اس کے سامنے نصرانیوں کی تعلیم، عیسائی مذہب کو رکھیے، یہودی مذہب رکھیے، بدھ مذہب رکھیے، ہندو مذہب رکھیے، جینیوں کا مذہب رکھیے، کمیونزم کا مذہب رکھیے، اباحیت والا مذہب رکھیے. کوئی دین اور مذہب بطور دین اور مذہب اسلام کے سامنے ٹک ہی نہیں سکتا. ان کو اپنا مذہب بچانے کے لیے نعرہ دینا پڑا کہ ارے اسلام کا مذہب کا اور سیاست کا تعلق نہیں ہے، تمہارے مذہب کا نہیں ہے، اسلام کا ہے. مذہب انسان کا، ابھی ہم آگے سب شبہات کے فتنے میں پڑھیں گے کہ یہ پھیلایا گیا کہ مذہب انسان کا پرائیویٹ معاملہ ہے. جی نہیں، پرائیویٹ معاملہ نہیں ہے، نجی معاملہ نہیں ہے، یہ اجتماعی اور ریاست کا معاملہ بھی ہے. شبہات کے فتنے میں یہ بات پھیلائی گئی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دین اور مذہب کے اعتبار سے دین اسلام ہمیشہ غالب رہا ہے، رہے گا. اگر اسلام کے مقابلے میں کوئی دین بطور دین آئے گا، اور آیا جب بھی، تو اسلام فاتح رہا ہے. اسلام کو عیسائیت شکست نہیں دے سکتی، یہودی مذہب نہیں دے سکتا، کوئی دنیا کا مذہب. ہمارے ہاں جن اصولوں پر لوگ اعتراض کرتے ہیں، 4 شادی، وراثت، پردہ، عورتوں کا پردہ، ان کا جواب لوگوں نے اتنا دیا کہ اگر دنیا کفر اگر تھوڑا سا سرسری نظر میں ڈال لے تو وہ اعتراض نہ کر سکے. لیکن لوگوں کو اسلام سے بدزن کرنا ہے، روکنا ہے، اس لیے جواب ملنے کے باوجود دہرایا جاتا رہتا ہے. لیکن جس طریقے سے اسلام کے احکامات پر انہوں نے اعتراض کیا اور مسلمان علماء نے اس کا جواب دیا، اسکالرز نے، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ہندو مذہب پر، عیسائی مذہب پر، جین مذہب پر جو اعتراضات کیے گئے ہیں یا کیے جاتے ہیں، کیا اس کا تشفی بخش جواب اس مذہب کے ماننے والے لوگ دے پاتے ہیں؟ مہاویر جی کو تھنکر مانتے ہیں جینی. ہاں، ایک سوال لوگوں نے کیا جینیوں سے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نبی مانتے ہیں اور ان کی اتباع اور اسوے کی اتباع کو ضروری مانتے ہیں، جو آپ نے کیا ہمیں بھی کرنا ہے. اب آپ اگر سارے جین مذہب کے ماننے والے وہ کرنے لگے جو مہاویر جی نے کیا، تو سب سے پہلے ان کو دنیا چھوڑ دینی پڑے گی، بیوی بچوں کو چھوڑ دینا پڑے گا، شادی بیاہ ترک کر دینا پڑے گا. اور سارے جین مذہب کے لوگ شادی چھوڑ دیں گے
تو 100 سال بھی نہیں گزرے گا، 150 سال گزرے گا کہ دنیا میں کوئی جین مذہب کا ماننے والا زندہ ہی نہیں بچے گا. غیر فطری مذہب، ان نیچرل. میں نے خود ایک ہندو عورت سے سوال کیا کہ اگر آپ کی کسی بہن کی شادی ہو جائے اور اللہ نہ کرے وہ بیوہ ہو جائے، تو بتائیے آپ اپنے دل سے پوچھ کر کہ ہندو مذہب کی تعلیم کے مطابق کیا آپ یہ پسند کرتی ہیں یا آپ اس بات کو فطرتاً طبیعتاً قبول کرتی ہیں کہ آپ بھی اپنے شوہر کی چیتا پر جل جائیں، جیسا کہ ہندو مذہب کی تعلیمات میں تھا، مشہور ہے ستی ہو جانا. تو اس خاتون نے، جوان تھی، پڑھی لکھی، بڑی ذہین لگی تھی مجھے گفتگو کے ذریعے، اس نے کہا کہ نہیں، میں ستی ہونا پسند نہیں کروں گی. تو میں نے ان سے کہا اس کا مطلب یہ کہ آپ کی فطرت، نیچر خود کہہ رہا ہے کہ ہندو مذہب کی یہ تعلیم ان نیچرل ہے، قابل قبول نہیں ہے، آپ کی فطرت اسے ایکسپٹ نہیں کرتی. ہندو مذہب میں جو تعدد ازدواج کی ہمارے یہاں بہت مذاق اڑاتے ہیں، لیکن آپ کے یہاں ابھی ہم جو جواب دیتے ہیں چھوڑیے، آپ کے یہاں تو ممنوع ہے. لیکن جب اولاد نہیں ہے یا کسی وجہ سے کوئی دوسری شادی کرتا ہے تو ہندوستانی قانون، ہندو لا کہتا ہے کہ وہ عورت جس کو شوہر دوسری شادی کی حیثیت سے، دوسری بیوی کی حیثیت سے لاتا ہے، وہ رکھیل کہلائے گی عام زبان میں، جس کو اردو میں ہم داشتہ کہیں. مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ تھے، کیا نام تھا ان کا، وسنت دادا پاٹل غالباً، ان کی دوسری بیوی مرنے کے بعد اس نے کورٹ میں، ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی، پٹیشن داخل کی کہ میں بیوی تھی، ان کے پہلی بیوی کے بچے مجھ کو وراثت میں ان کے ترکے میں حصہ نہیں دے رہے. تو ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ آپ ان کی بیوی نہیں داشتہ، دوسری بیوی ہے نا، اس لیے آپ بیوی نہیں ہیں. اسلام پہلی بیوی کو جتنا حق دیتا ہے اتنا ہی دوسری کو دیتا ہے. یہ انصاف والا ہے یا وہ انصاف والا ہے؟ کسی بھی ہندو عورت سے، غیر مسلم عورت سے سوال کیجئے کہ آپ کا شوہر زنا، بدکاری کر کے باہر کی عورتوں سے ناجائز سمبند اور تعلق قائم کرے، آپ کو یہ زیادہ بہتر لگتا ہے یا عزت سے نکاح کر کے دوسری بیوی کو گھر میں لائے، یہ زیادہ بہتر ہے؟ اگر وہ فطرت پر ہے، انصاف والی ہے، تو وہ ہندو عورت بھی یہی جواب دے گی، جو میں سن چکا ہوں بعض خواتین سے، وہ یہی جواب دے گی کہ اچھا تو یہ ہے کہ عزت سے شادی کر کے گھر لائے، ناجائز تعلق اختیار نہ کرے. یہ اسلام کہتا ہے، فطرت ہے. اور جو آپ کا دین مذہب جس کو منع کر رہا ہے وہ آپ کی فطرت قبول نہیں کر رہی ہے. عیسائی اگر کوئی بن جائے تو روحانیت کے لیے اسے دنیا گھر بار جنگل چھوڑ کر جنگل بیابان میں جانا پڑے گا، رہبانیت اختیار کرنا پڑے گا. یہودیت تو دعوتی اور تبلیغی دین ہی نہیں ہے، وہاں کہتے ہیں کہ نسلی دین ہے. یہود اللہ کے عنصر سے پیدا ہوئے، باقی سب شیطانی نجس عنصر سے پیدا ہوئے. سارے انسان اگرچہ انسان کی شکل جو اللہ نے دی ہے تو یہودیوں کی خدمت کے لیے، ورنہ یہ سب جانور ہیں، نجس ہیں، گندے ہیں. ان کا گھر جانوروں کے باڑے کی طرح، اور ان کے پاس جو بھی ہے سب اصلاً یہودیوں کا ہے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں، یہودیوں کی مقدس کتاب تلمود میں یہ سب چیزیں موجود ہیں. کیا یہ دین اور مذہب، یہ جو میں نے کچھ چیزیں بیان کی ہیں، دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر اقوام متحدہ، حقوق انسانی کے ادارے، انسانیت نوازی کی باتیں کرنے والے لوگ سینہ تان کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا دین، ہمارا مذہب پوری دنیا میں پھیلایا جا سکتا ہے؟ جی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ دنیا کے لوگ اسے قبول ہی نہیں کریں گے. اور انہیں یہ بھی پتا ہے کہ اگر کسی دین و مذہب کو دل کی گہرائیوں سے کوئی قبول کرے گا تو وہ دین توحید ہے، دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی وجہ سے یہ غزوہ فکری اور غزوہ عسکری اور یہ مختلف قسم کے محاذ کھولے گئے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس دین کا خاتمہ کر دیا جائے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کا دین اس لائق نہیں ہے کہ اسلام کے مقابلے میں کھڑا ہو. اسلام ایک کامل پہلوان کی طرح ہے، تو یہ ادھورے بچے کی طرح اس کے سامنے ہے. دینی فکر، دینی اور مذہبی، یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو کمزور کیا ہے. فتنوں اور شہوتوں کے شبہات اور شہوات کے فتنے میں ہم کو، آپ کو، پوری دنیا اسلام کو مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ کھڑے ہی نہ ہو سکیں، یہ اپنے دین کو دنیا کے سامنے پیش ہی نہ کر سکیں. آگے میں غزوہ فکری، غزوہ عسکری کے تناظر میں جو انہوں نے تفصیل بیان کی، اس کے اخیر میں انہوں نے یہ ذکر کیا کہ ہم نے ایک سرسری اور جلد بازی والا جو کچھ غزوہ عسکری سے متعلق بیان کیا ہے، ہاں، مسلمانوں کو جو کچھ پیش آ رہا ہے آج اور آج سے پہلے، ہاں، ان کے ملکوں کے خلاف جو لوگ سرکشی کر رہے ہیں، حملے کر رہے ہیں، ان پر قبضہ کرتے رہے ہیں، ہاں، اس ضمن میں، ہاں، ان کا کہہ رہے ہیں کہ ان کافروں کے اس سلسلے میں کیا مقاصد ہیں.
ہاں ان کے اس غزوہ عسکری سے، اس کا خلاصہ چند نکات کی شکل میں انہوں نے پیش کیا ہے، اور انہی نکات کو بیان کرنے کے لیے میں نے الغزو العسکری کا تذکرہ کیا، ورنہ براہ راست الغزو الفکری میں چلا جاتا۔ چنانچہ غزوہ عسکری کے مقاصد میں سب سے پہلا مقصد مسلمانوں کے ملکوں پر قبضہ کر کے یہاں تسلط حاصل کر کے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اولا افساد عقائد المسلمین وردهم عن دینهم الذی یحتم علی المسلمین عداوۃ الکافر والبراء منہ، کہ مسلمانوں کے عقائد کو بگاڑنا اور انہیں اس دین سے پھیر دینا جو کہ قطعی طور پر مسلمانوں کو کافروں سے علیحدگی اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے اور ان سے بری ہونے کی تعلیم دیتا ہے، کہ کافروں سے دوری اختیار کیجیے تاکہ تم بھی کفر میں نہ پڑ جاؤ، ان کے جیسے نہ بن جاؤ۔ ایسے دین اور ایسے عقیدے کا خاتمہ یا خراب کرنا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہاں 2-3 آیتیں انہوں نے نقل کی کہ اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے ہی کہہ دیا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، کہ یہ لوگ برابر تم سے قتال اور جنگ کرتے رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہم کو اور آپ کو بتا دیا کہ باطل والے تم ان سے کتنی بھی پینگے بڑھانے کی کوشش کرو، اپنا دین ایمان ضمیر بیچ کے کچھ لوگ مخبر اور کیا کیا بن جاتے ہیں نا، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کا ساتھ اختیار کریں گے قوم اور ایمان کے خلاف میں تو شاید ہمارا گھر بچ جائے، ہم بچ جائیں، ہم ترقی کر لیں۔ نہیں، آپ نے ان کو جانا ہی نہیں ہے، قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ تم سے برابر قتال اور جنگ کرتے رہیں گے، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، یہاں تک کہ وہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیویں اگر ان کو طاقت ہو۔ یعنی قرآن کی یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 یہ کہہ رہی ہے کہ غیر مسلم اہل باطل مسلمانوں سے جنگ کرتے رہیں گے۔ کیوں کرتے رہیں گے؟ جنگ کا مقصد کیا ہے غزوہ عسکری کا؟ کہ ہم کو ہمارے دین سے پھیر دے، ہمارے عقیدے خراب کر دے، پہلا مقصد۔ ہاں، اب وہ دکھاوے میں کوئی بھی بات کریں، حقوق انسانی کا نعرہ عنوان ہو یا کچھ اور ہو، حقیقت میں وہ ہمیں دین، ہمارے دین سے پھیرنا چاہتے ہیں۔ وقال سبحانہ، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بھی کہا ہاں کہ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، یہ قرآن کی دوسری آیت ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 89۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرتے، کہ کاش تم بھی کفر کر بیٹھتے جیسا کہ انہوں نے کفر کیا، اور تم اور وہ برابر برابر بن جائے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا قرآن کی ایک اور آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109 کہ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ اہل کتاب کے بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ان کو اس بات سے شغف ہے، شوق ہے کیا کہ لَوْ يَرُدُّونَكُم، کہ وہ کاش تمہیں تمہارے ایمان کے بعد پلٹ کر کفار بنا دیتے، کافر بنا دیتے، حسدا من عند انفسہم، اپنے دلوں میں حسد کی وجہ سے۔ یہ کافر اہل کتاب مسلمانوں سے حسد رکھتے ہیں، کون بتا رہا ہے؟ رب العالمین خبر دے رہا ہے، یہ ہمارے حقیقی دوست نہیں ہو سکتے۔ ہاں، حسد من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق، ان کے سامنے حق واضح ہو جانے کے باوجود کیوں یہ مخالفت کر رہے ہیں؟ حسد اور جلن کی بنیاد پر۔ اور بھی قرآن کی آیتیں ہیں وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہود اور نصارہ آپ سے ہرگز خوش نہیں ہوں گے، راضی نہیں ہوں گے اس وقت تک جب تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کر لیں۔ بوسنیا ہرزگوینیا کے بارے میں کہتے ہیں 2002 اور 2000 کے وقفے میں، 2002 سے پہلے وہاں حملہ کیا گیا اور یورپ کے لوگوں نے انتہائی بے شرمی سے جو ہے بیان بازی سے کام لیا، انتہائی سنگین قسم کے مظالم ڈھائے گئے۔ ہاں، کیسے کیسے اس وقت جو خبریں آتی تھی ناقابل بیان، مسلمان عورت کے سامنے اگر وہ کھانا پکا رہی ہے کچن میں گھس کر، اس کے شیر خوار بچے کو کھولتے تیل میں اٹھا کر ڈالا کہ آج یہ پکا کر کھاؤ۔ حاملہ مسلم عورت کے پیٹ کو بغیر کسی بے ہوشی یا کوئی ایسی حرکت کے جو طبی اعتبار سے استعمال کی جاتی ہے عمل کے، ان کے پیٹ کو چاک کر کے بچہ کھینچ لیا اور کتے کا بچہ ڈال کے ویسے ہی سی دیا۔ وہ تڑپتی رہی، تڑپ تڑپ کے مر گئی، دیکھ کر مزے لیتے رہے۔ کہ میں ایک تو صرف نمونے کے طور پر بیان کر رہا ہوں، یورپ کے لوگ صرف خبریں بیان کرتے رہے، بیان بازی کرتے رہے۔ کیا مقصد تھا؟ کہ یورپ کے اس علاقے میں جو یہ مسلمان پائے جاتے ہیں ان کا مکمل نسلی صفایا کر دیا جائے، نسلی تطہیر کر دی جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا جو آیت پڑھے ہم نے کہ انہوں نے
جہاں جہاں سے بھی کوشش کی کسی مقام سے مسلمانوں کو ختم نہیں کر پائے. وہاں ایک خاص بات جو میں بیان کرنے کے لیے میرے یہاں تذکرہ آ گیا کہ کہا جاتا ہے کہ بوسنیا ہرزیگوینیا پر جو حملہ کیا گیا کروشیائیوں کی طرف سے اور سربیوں کی طرف سے، عیسائیوں، اس میں دونوں فرقے کے لوگ تھے عیسائیوں کے، تو یہ جو بوسنیا کے مسلمان تھے اس وقت اس حملے اور جنگ سے پہلے وہ یورپ اور امریکہ کے، یورپ اور مغرب کے سماج اور معاشرت کے رنگ ڈھنگ میں بالکل ڈھل گئے تھے. ان کا لباس یورپیوں کی جیسا تھا. اگر کوئی آپ کسی مسلمان کو وہاں کے دیکھتے تو دیکھ کر نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ مسلمان ہے. نمازوں کی پابندی نہیں تھی، شراب نوشی اور ایسی بہت ساری چیزیں جو اہل یورپ کا خاصہ یا نشانی تھی وہ سب اختیار کر چکے تھے. افغانستان میں ایک افغانی سے ایک امریکی، ایک یورپی فوجی کی گفتگو ہو رہی تھی نشے کی حالت میں. وہ یورپی فوجی نے اس سے کہا، تو اس نے کہا کہ ہم تو تمہاری مدد کر رہے ہیں، تو ہمارا کہا کہ بوسنیا والوں نے تو ہماری پوری تہذیب اختیار کر لی تھی، لیکن چونکہ وہ مسلمان تھے اس لیے ہم نے ان کو قبول نہیں کیا کہ ان کے دل میں اسلام کی چنگاری ہے جو کبھی بھی بھڑک سکتی ہے اور ہمارے لیے مسئلہ بن سکتی ہے. تو تم تو ابھی ہماری تہذیب کو افغانستان والوں تم نے تو قبول بھی نہیں کیا، ہم نے تو انہیں برداشت نہیں کیا جو پورا ہمارا رنگ چڑھ گیا تھا جن کے اوپر. تو اصل مقصد کیا ہے جو اللہ نے کہا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہود و نصارہ آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ ان کے دین ملت کی پیروی نہ کر لیں، شبہات کے فتنے میں پڑھ کر اسلام کو چھوڑ کر ان کے دین کو نہ اختیار کر لیں. غزوہ عسکری کی بھی یہ وجہ ہے. کہا دوسرا مقصد جو ہے ان کے جنگی محاذ اور لڑائیوں کا کہ التمکن من ادوات التوجیہ فی البلدان المحتلہ واستخدامها فی افساد اخلاق المسلمین و اعراضهم، کہ مقبوضہ ملکوں میں جو توجیہ اور رہنمائی کے ادوات ہیں، ذرائع ہیں، ذرائع ابلاغ، تعلیمی میڈیم، جو ذرائع ابلاغ اور توجیہات کے اسباب ہیں ان پر قبضہ کر کے ان کو مسلمانوں کے اخلاق اور ان کی عزتوں کو خراب کرنے میں استعمال کیا جائے، اور ان کے درمیان گندی اور رذیل باتوں کو عام کیا جائے، اور ان کے درمیان اختلافات کو ہوا دی جائے. یہ شہوات کے فتنے ان کو ذریعہ بنا کے شبہات کے فتنے میں ڈالا جائے. ابھی بولا جاتا ہے نا کہ ارے اسلام اور مسلمان کیسا ہے، قرآن حدیث کے نام پر، دین کے نام پر جائے تو جھگڑے ہی جھگڑے. کچھ لوگ اسلام کو اس لیے نعوذ باللہ کراہت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. مسلمان اسلام کی کسی چیز کو ناپسند کرنا اسلام سے خارج کر دیتا ہے. نواقض ایمان میں ہم پڑھیں گے بریق الجمان کی شرح میں. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ارے مسلمان ہر جگہ لڑ ہی رہے ہیں، مسلمانوں میں تو یہ خرابی ہے، مسلمانوں میں تو فلاں خرابی ہے. یہ جو پروپیگنڈا ہے اور یہ جو لڑائیاں ہیں اس کی وجہ بھی باہر کی ہے. ابھی ہم خارجی بحث کر رہے ہیں، اگلے درس میں آئے گی داخلی طور سے شبہات کے فتنوں کے کیا کیا ذرائع موجود ہیں. ان لوگوں نے خارجی طور سے مسلمانوں میں پیدا کیا اختلاف کو، اور پھر اس سے بیگانگی کو اس کی بنیاد بنا کر شکوک و شبہات ڈالتے ہیں کہ چونکہ مسلمان، اسلام کی تعلیم ایسی ہے اس لیے مسلمان لڑ رہے ہیں. اگر اسلامی تعلیم کو خالص طریقے سے لوگوں نے اختیار کر لیا تو مسلمان ہی نہیں پوری دنیا میں امن اور محبت قائم ہوگا. یہ ہمارا دعویٰ ہے، اور صرف دعویٰ ہوائی قسم کا نہیں ہے بلکہ اس کی مثال اور دلیل تاریخ کی گواہی کے طور پر صحابہ کرام، صحابہ کے بعد کے سماج اور معاشروں میں جب بھی اسلام کو غلبہ آیا اور غیروں نے کی سازشوں سے محفوظ ہوئے تو مسلمانوں کی ایک دوسرے کے لیے بھائی چارگی، قربانی کا جذبہ، ایثار اور محبت کے اعلیٰ ترین نمونے نظر آتے ہیں. لیکن اس وقت بھی عبداللہ بن سبا کے ٹولے نے دیکھا کہ ہم لڑائی کے محاذ پہ مسلمانوں کو زیر نہیں کر پاتے تو اندر گھس کے داخلی شبہات کے فتنے اور اختلافات کو ہوا دیا. اور یہی مقصد ہوتا ہے مسلمانوں کے ملکوں میں گھسنے کا. تیسرا مقصد کہ مسلمانوں کو ان کے ملکوں کے اندر مصیبتوں پریشانیوں میں مبتلا کرنا، جہاں ان لوگوں نے قبضہ کر لیا ہو، جہاں جہاں انہوں نے قبضہ کیا. بھی دیکھیے عراق میں صدام حسین جو بھی تھا، سنی تھا اس لیے شیعوں کو بھی کھٹکتا تھا. ایران سے جنگ ہوئی لمبی، یہودیوں کے لیے بھی کھٹک تھی، نصارہ کے لیے بھی. جب اس نے عراق پر حملہ کیا تو اس وقت اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کھڑا ہوا، لیکن ایران کے خلاف وہ اہل سنت کے ساتھ تھا. صدام حسین کے عراق میں امن تھا، لوگوں کے لیے کام تھا، خوشحالی تھی، دولت مندی تھی. اس کو ہٹایا گیا جھوٹا پروپیگنڈا کر کے، مہلک ہتھیار ہے، دنیا کے لیے خطرہ ہے.
حملہ کیا گیا، لاکھوں کو قتل کیا گیا، بے پناہ کاروبار معیشت کو تباہ و برباد کرنے کے بعد عالمی قوتیں کہتی ہیں کہ یہ جھوٹی خبر تھی، غلط بات ہے، یہاں تباہ کن ہتھیار نہیں تھے، بات ختم ہو گئی. جی نہیں، اپنے مقاصد حاصل کر لیے، شیعوں کو حکومت میں بٹھایا، تحریکیوں کو اس میں ساتھ دیا، اور پھر اپنے گرگوں کو، اپنے آلوں کو بٹھایا، اور آج دیکھیے عراق میں روز قتل ہو رہے ہیں. عراقی سنیوں نے کئی جگہ بیانات دیے کہ جیسے یہاں ہوتا ہے نا ڈرامہ مسلمانوں کو پھنسانے کے لیے، کہ ایک دھماکہ ہوتا ہے، ہاں، پھر اس کے بعد پلٹ کر مسلمانوں پر حملہ ہوتا ہے. تو وہاں ایسے ہی کیا جاتا ہے، شیعہ سنی فساد بھڑکایا گیا. شیعوں کے محلے میں گلی کے نکڑ پر ایک چھوٹا سا دھماکہ کروایا جاتا ہے جس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوتا، لیکن اس کو سنیوں پر اس کا الزام ڈال کر سنیوں کے محلے کو کی اینٹ سے اینٹ بجائی جاتی ہے، گھروں میں گھس کر قتل کیا جاتا ہے، عورتوں بچوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا. اس میں سے بہت سی خبریں منظر عام پر آتی ہی نہیں. یہ تو حج اور عمرہ پر آنے والے بہت سارے اہل علم نے اور لوگوں نے جو وہاں سے بھاگ کر نکلے، ان کو ایک حیرت انگیز بات کہ عراق میں یونیورسٹیز کے جو بڑے بڑے پروفیسر تھے ان کا بڑے پیمانے پر قتل ہوا. ایک لمبی رپورٹ آئی تھی کہ دنیا اس پر خاموش ہے. بہت سارے ٹیچروں نے جو ہے عراق سے ہجرت کر لی، بھاگ گئے، کیونکہ یہودی اور نصارہ کا کہنا یہ ہے کہ مسلمانوں کو اگر بانجھ بنانا ہے، اپاہج بنانا ہے، تو ان میں ٹیچرز کا خاتمہ کر دو، کتابوں کا خاتمہ کر دو. یہ رپورٹ بھی آئی تھی جسے لوگ بیان نہیں کرتے، کہ جیسے ہی امریکی فوج نے عراق پر حملہ کیا اور بغداد میں جیسے ہی اس کی فوج داخل ہوئی، تو اس کے اہل علم کا ایک قافلہ بڑے پیمانے پر بغداد کی لائبریریوں کی کتابوں کو خالی کرنے پر مامور ہو گیا. اور اس کی کتابیں جیسے پہلے ان لوگوں نے مسلمانوں کی کتابیں یورپ منتقل کی تھی، ویسے ہی عراق کی سب سے پہلے کتابوں کو لوٹا. ہم کو تو اس کا شعور اور احساس بھی نہیں ہے. علم کی چوری، ہمارے یہاں اس کی اہمیت ہی نہیں ہے. تو بہرحال مسلمان ملکوں پر قبضہ کرنے کا جو ان کا مقصد ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو اپاہج بنایا جائے، ان کے بیچ میں قتل و غارت گری پھیلائی جائے، ان کے بہت سارے لوگوں کو قید و بند کا شکار کیا جائے، ان کو جلا وطنی میں مبتلا کیا جائے. ظاہر سی بات ہے کہ جس قوم کے اندر کچھ لوگ قتل کر دیے جائیں، لڑائی جھگڑے میں مبتلا ہوں، کیس کباڑے میں پریشان ہوں، جیسے ہندوستان میں کیا جاتا ہے، اونچی جاتی کے لوگ نیچی جاتیوں کو مسلمانوں سے لڑاتے ہیں کہ یہ دونوں لڑیں گے، کچھ مریں گے، ایک کے خلاف ہم کارروائی کریں گے، ایک کو کیس کباڑے میں پھنسا دیں گے، یہ تعلیم حاصل نہیں کر پائیں گے، ہمارے بچے تعلیم حاصل کر کے آفیسرز بنیں گے، حکمراں بنیں گے، اونچے اونچے عہدوں پر رہیں گے، ان پر ہم حکومت کرتے رہیں گے. یہ فلسفہ ہے منفی سیاست کے اختیار کرنے والوں کا. تو یہی اہل باطل یہود، نصارہ اور دوسرے دشمنان دین کرتے رہے ہیں، تاکہ مسلمانوں کو ان کے ہی ملک میں آپس میں ایک دوسرے سے دست و گریباں کر دیا جائے، لڑایا جائے، قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا جائے، اختلافات کو شدت دی جائے، اور پھر ان کو قید و بند میں بھی ڈالا جائے، جیل کا چکر کاٹیں، کورٹ کے چکر کاٹیں، یا پھر ان کو اپنے گھر میں کہیں روزگار کا مسئلہ پیدا ہو جائے. روزگار کے مسئلے سے ایک واقعہ یاد آیا، آپ اندازہ لگائیے کہ کیا کچھ کیا جاتا ہے. ایک بغداد میں ایک دھماکہ ہوا، یہ پاکستان کے ایک پرچے میں نے خود پڑھا تھا حوالوں کے ساتھ. ہاں، ٹرک کو لے جا کے ایک سرکاری عمارت کے اندر داخل کیا ایک نوجوان نے، اچھی عمر کا آدمی، اور دھماکہ ہو گیا. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ زخمی تو ہوا ڈرائیور، لیکن بچ گیا. بغداد کے ہاسپٹل میں جب اسے ہوش آیا تو میڈیا کے لوگوں نے سوال کیا کہ آپ ایسی بے وقوفی کیوں کرتے ہیں؟ کہا میں نے کیا بے وقوفی کی؟ کہا خود کچھ حملہ کیا آپ نے؟ کہا سوال ہی نہیں، میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا. کہا پھر آپ جو ٹرک لے کر آئے تھے اس میں تو دھماکہ ہوا. تو اس نے اپنا قصہ بتایا کہ میں ایک ڈرائیور تھا، جب سے خارجی فوج کا حملہ ہوا، صدام حکومت گئی، فساد، جنگ جدال، لڑائی جھگڑے، گولی باری چل رہی ہے، میں گھر میں بیٹھا ہوں، میرا کام بند تھا، گھر میں میرے بھوک اور پیاس کا مسئلہ تھا، فاقہ ہو رہا تھا. 2 دن پہلے میرے گھر ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ آپ ڈرائیور ہو؟ میں نے کہا ہاں. کہا ہمارا ایک کام ہے، ہمارا ڈرائیور نہیں ہے، ہمیں کل پرسوں تک بغداد میں ایک ٹرک بھیجنا ہے، بہت ضروری ہے، سرکاری عمارت میں کچھ سرکاری سامان ہے، اگر تم جاؤ گے تو ہم معاوضہ بھی دیں گے، اجرت بھی دیں گے، اور تم کو واپس لوٹنے کا کرایہ اور کچھ پیسے بھی دیں گے. کہا میرے گھر میں تو فاقہ ہو رہا تھا، میں تیار ہو گیا، میں نے پوچھا بھی نہیں کہ ٹرک میں کیا ہوگا. میں اس کے بیان کے مطابق ٹرک لیا، وہاں پہنچا، جیسے ہی اندر گیا، اب یہاں آگ کھل رہی ہے. اگر وہ آدمی مر جاتا تو لوگ کہتے، دنیا کہتی، میڈیا کہتی اور کہتے ہیں کہ خود کش حملہ ہے. لیکن جب وہ ہوش میں آیا تو پتا چلا کہ اس کو بھی دھوکہ دیا گیا تھا، اسے بھی پتا نہیں تھا
یہ دہشت گردی کو پھیلانے اور مسلمانوں اور اسلام کو بدنام کرنے کا ایک بڑا کھیل ہے عالمی سطح کا، جس میں ہمارے بعض نوجوان سمجھ ہی نہیں پاتے، ان کا شکار ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک طرف جہاد کو بدنام کرنے والے ہی ایسے لوگوں کو اختیار کر کے یہ کام کرواتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ میں جو کہہ رہا ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں صرف اکیلا، یہ تحقیقی ادارے اور مختلف صحافیوں نے اب تحقیقی رپورٹوں کی شکل میں اس کو بیان کیا ہے، اور اب حقائق دھیرے دھیرے سامنے آ رہے ہیں، لیکن یہ حقیقتیں میڈیا پیش نہیں کرے گا، کیونکہ یہ سب کے سب متفق ہیں نا اس غزوے میں، اس جنگ میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو کہا کہ تیسرے مقام پر یہ مسلمانوں کو جو ہے اور ان کو خاص طور سے مسلمانوں کی جو علامت ہیں اور جو مرجع کی حیثیت رکھتے ہیں ان کو نشانہ بنانا ان کا مقصد ہوتا ہے، دین کے داعیوں کو، علماء کو۔ یہ جو احتلال کرتے ہیں، ابھی میں نے بتایا کہ عراق سے کئی علماء، یہاں تک کہ صرف دین نہیں، یونیورسٹی میں جو سائنٹسٹ تھے، بڑے بڑے پروفیسرز تھے، ان کو قتل کیا گیا، غائب کیا گیا۔ دین کے علماء کو بھی قتل کیا جاتا ہے، غائب کیا جاتا ہے۔ شیخ جمیل الرحمان کو، جو نورستان کے بانی تھے افغانستان میں، شیخ جمیل الرحمان کو ایک فلسطینی نے قتل کیا، فجر کی نماز پڑھ کے نکلا۔ انہوں نے اسلامی حکومت اپنے مقبوضہ علاقے میں افغانستان میں قائم کی تھی، پورے سارے لوگوں کو کھٹک رہا تھا، ایک فلسطینی کو استعمال کیا، فلسطینی نے گولی ماری، کچھ دور گیا تو اس کو بھی گولی مار دی گئی تاکہ کوئی ثبوت، گواہ اور کوئی راستہ بچے ہی نہ۔ استعمال کیسے کیا گیا؟ تو علماء کو نشانہ بنایا جائے، داعیوں کو نشانہ بنایا جائے۔ وذالک، یہ کیوں ہوتا ہے؟ لینفردوا بتغریب مجتمعات المسلمین والقضاء علی روح الجہاد لدیہم، تاکہ وہ مسلمانوں کے سماج کو گویا الگ تھلگ کر دے، ان کو اجنبیت میں ڈالیں اور ان کے یہاں لڑنے بھیڑنے اور قوت کے سرچشمے کو جو ہے ختم کر دیا جائے۔ لیبیا کوئی دینی اور اسلامی ملک نہیں تھا، لیکن آج وہاں بھی قبضہ کیا گیا اور عالمی کھیل چل رہا ہے۔ جب سے حکومت گئی ہے، قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے، اور اس میں ہمارے ترکی کی طاقت بھی جو ہے ملوث ہے، دوسرے لوگ بھی ہیں۔ ہم تھوڑی موڑی خبریں سنتے ہیں آدھی ادھوری اور پھر تبصرے شروع کر دیتے ہیں۔ عالمی کھیل سمجھ ہی نہیں پاتے کہ کس کو کہاں استعمال کیا جا رہا ہے، کون پیادہ ہے، کون اصل ہے، کیا مقصد ہے۔ دنیا میں جو سلفر پایا جاتا ہے، سلفر کی سب سے بڑی، پوری دنیا میں حاصل ہونے والی سلفر کی جو مقدار ہے 60% یا اس سے کچھ کم زیادہ صرف لیبیا میں ملتی ہے۔ کئی گیسز اور تیل کا بڑا ذخیرہ، اور بعض یورپی ممالک کے لیے وہاں سے اپنے لیے گیس لانا، سلفر لانا دوسرے مقامات کے مقابلے میں زیادہ آسان بھی ہے سمندری راستے سے۔ تو یہ ایک ظاہر سا سبب ہے، اور دوسرا یہ کہ یہاں بظاہر مسلمانوں کی آبادی ہے، اب وہاں جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، دنیا کا ضمیر جو ہے وہ سویا ہوا ہے، لوگ خاموش ہیں۔ چوتھے نمبر پر کہ مسلمانوں کی خیرات اور طاقت اور قوت کے سرچشموں پر تسلط حاصل کرنا اور ان کے قدرات اور ان کی اقتصادی قوت اور ان کی ثروت اور دولت پر قبضہ کر لینا، یعنی یہ اس جنگ کے مقاصد میں سے ہے۔ پانچویں نمبر پر ذکر کیا کہ استحکام ان ملکوں کو جن پر انہوں نے قبضہ کیا ہے، ان کو اپنے مرکز اور اپنے فوجی محاذ کے اڈے کے طور پر استعمال کرنا، اور اس کو خبریں حاصل کرنے کا سینٹر بنانا، خود ان کے اندر رہ کر ان کے افراد کو استعمال کر کے۔ ابھی ہمارے یہاں لوگ سعودی کی برائیاں کرتے ہیں، ہمارے تحریکی حضرات، اور ان کے پسندیدہ ممالک کون سے ہیں؟ ایران، باطنی فرقہ شیعہ جو یہود و نصارہ سے ملا ہوا ہمیشہ رہا ہے اور آج بھی ہے۔ ترکی، ان کا بھی اندر سے تال میل ہے، بیان بازی کچھ بھی ہوتی ہو ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے ان کو۔ لبنان اور قطر کو بھی، قطر میں بھی گویا اخوانیوں کا غلبہ ہے، یوسف القرضاوی صاحب وہی ہیں۔ آپ کو پتا ہے اگر سعودی عرب میں کسی شرط کے ساتھ بھی سعودی حکومت نے یورپ امریکہ کی فوج کو بلا لیا تو تحریکی ہنگامہ مچا دیتے ہیں، ارے غیر مسلموں سے مدد۔ آپ کو میں عرض کر رہا ہوں، بہت سارے لوگ یہاں جانکار لوگ ہیں، جانتے ہوں گے کہ امریکہ کا فوجی سینٹر سب سے بڑا مرکز جو ہے وہ پینٹاگون ہے واشنگٹن میں، اس کے بعد امریکہ کا سب سے بڑا سینٹر دنیا میں قطر میں ہے۔ ابھی جلد ہی ہفتے 10 دن میں یا کچھ آگے پیچھے خبر آئی تھی کہ وہ خالی کرنے والا ہے،
لیکن قطر میں یہ جو سینٹر تھا زیر زمین پورا کا پورا، اور خود قطر کا رہنے والا کوئی انسان وہاں نہیں جا سکتا، یہاں تحریکی خاموش ہے۔ یہ دیکھیے یہ جو بتا رہے ہیں کہ ان ملکوں پر قبضہ کر کے اپنا فوجی اور خبریں حاصل کرنے کا سینٹر وہاں قائم کرنا، تاکہ وہاں کے لوگوں کو وہاں کی خبریں بھی حاصل ہو، وہاں پر کنٹرول بھی قائم رہے، اور وہاں کے لوگوں کو پر نظر بھی رکھی جا سکے۔ ہاں، 5ویں نمبر پر یہ تھا۔ 6 نمبر پر التمکین لاولیائہم فی تلک البلدان من المنافقین والعملاء من بنی جلدتنا، ہمارے مسلمانوں کے بیچ میں سے جو ان کے زرخرید منافقین اعلی کار ہیں، ان پر قوت حاصل کرنا، ان کو خریدنا، استعمال کرنا، اور اب ان ملکوں میں، مسلمان ملکوں میں ایسے منافقین جو اندر سے ان کے مفادات کی حفاظت کرنے والے ہیں، ان منافقین کے ہاتھ میں قوت دینا کہ حکومت پر یہ بیٹھ جائیں۔ جہاں جہاں امریکہ اور یورپ اور اقوام متحدہ کی سربراہی میں جن جن مسلم ممالک پہ قبضہ کیا گیا، آپ دیکھیے کہ ان کی پسند کے لوگ، افغانستان میں یوسف القرضائی کو بنایا گیا تو ان کے ہاں تیل کی کمپنی کا بڑا ملازم تھا۔ آپ جتنے بھی مسلم ممالک میں سعودی عرب اور بعض 2-3 ملکوں کو چھوڑ کر آپ دیکھیں کہ اکثر مقامات پر آپ کو ایسے ہی لوگ نظر آئیں، اور جب تک یہ ان کی حاشیہ برداری، اندر سے ان کا ساتھ دینے کا وعدہ نہیں کرتے۔ اسماعیل ہانیہ، حماس کا لیڈر، بڑا تحریکی لوگ اس کا زمزمہ اٹھاتے ہیں، جبکہ وہ باطنی فرقے کے تعلق رکھنے والا ہے۔ اس کی بیوی جو ہے وہ باطنی فرقے سے، اس کی بیوی میرے خیال سے یہودی ہے، یہودی یا کوئی باطنی فرقے، مجھے یاد پڑتا ہے یہودی ہے، یاسر عرفات۔ اس کی بیوی فرانس کی عیسائی تھی، اور اس کے بھائی بہن چچا سب ویٹیکن سے، جو کیتھولک چرچ کا سینٹر ہے، اس سے تمغہ یافتہ عیسائیت کے مبلغین تھے۔ زندگی میں علیحدگی اختیار کر لی، یاسر عرفات کی موت ہوئی، خاموشی سے آئی، ساری چیزوں پر قبضہ کر کے لے گئے، کسی کو پتہ نہیں۔ سہا عرفات، اردن کے شاہ کی بیوی عیسائی، برونائی کے شاہ کی بیویوں میں سے کچھ عیسائی اور یہودی۔ ہاں، جب تک ان کو یہ احساس دلا دیا گیا ہے کہ آپ ہمارے مفادات کے مطابق، ہماری پالیسی کے اعتبار سے کام کرو گے تو ہم آپ کے، اور یہ صرف مسلم ممالک کے ساتھ ہی نہیں ہے، بعض غیر مسلم حکومتوں کے تعلق سے بھی ایسا ہی کیا کہ وہاں اپنے گرگے کو برین واشنگ کیے ہوئے آدمی کو بٹھایا، اور اس کو اس کے ذریعے سے پورے ملک پر کنٹرول کر رہے ہیں۔ تو یہ مقصد بھی ہوتا ہے ان غزوہ عسکری کا، استعمار کا۔ اب اس کے بعد، ہاں وقت بہت کم بچا، ہم اصل موضوع کی طرف جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ شاید اگلے ہفتے اور 1 آدھ ہفتہ بڑھ جائے، اگر لوگوں کی خواہش رہی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آگے بہت بڑے اہم موضوعات ہیں۔ غزو الفکری، فکری اور عقیدے کی جنگ، و اثارت الشبہات، اور شبہات کو ابھارنا، علی اصول الاسلام و احکامہ، اسلامی اصولوں، بنیادوں اور اس کے احکامات پر۔ شبہات کے فتنے جو ہمارا عنوان ہے، یہ غزوہ فکری کے طور پر۔ اور یہ جو میں خارجی چیز کا پہلے تذکرہ کر رہا ہوں، ان خارجی طاقتوں، قوتوں، کوششوں کا پوری تاریخ میں اثر ہے، جو ہمارے اندر بعض فرقے پائے جاتے ہیں اور مسلمان سمجھ نہیں پاتے۔ یہ صوفیہ ہیں، تصوف اور صوفیت۔ ہاں، آپ اٹھا کر دیکھیے تاریخ، حقیقی تاریخ، تو معلوم ہوگا کہ مسلمانوں کو خراب کرنے، اسلام کو بگاڑنے، مسلمانوں کو اسلام کے نام پر اسلام سے دور کرنے کے لیے یہ تحریک وجود میں آئی۔ یہ باہر کے لوگوں نے صوفیت کی تحریک کو جنم دینے والے کون ہیں؟ یہودی، مزدکی، زرتشتی، نصارہ، روافظ، یہ سب مل کر انہوں نے باطنیت کی شکل مختلف فرقے بنائے، اور اس میں سر فہرست تصوف کو۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں یہ بات آئے گی۔ فی الحال فکری جنگ کا محاذ جو ہے، اس کا تھوڑا سا آج کے دن صرف شاید ابتدائی تعارف میں کروں تو یہ صاحب کتاب کے الفاظ کا میں اپنے الفاظ میں ترجمہ اور مفہوم بیان کر رہا ہوں، 1 صفحہ 1.5 صفحہ، کہ ھذا النوع من کہ جنگ کی یہ جو قسم ہے، دنیا مسلمانوں کا کوئی ملک اس سے خالی نہیں ہے، بچا نہیں ہے۔ فکری جنگ، بھائی لشکری جنگ سے تو کچھ ممالک محفوظ ہیں، لیکن فکری جنگ، عقیدے کی جنگ، تہذیب کی جو جنگ ہے، ہاں، اس سے دنیا کا مسلمانوں کو کوئی ملک خالی نہیں ہے۔ اور جس دن سے اسلام ظہور میں آیا، اس دن سے آج تک تاریخ کا کوئی دور اس جنگ سے خالی نہیں ہے۔ کہا چنانچہ یہ ایسا غزوہ اور ایسی جنگ ہے جو عام ہے، اور تمام کافر دشمنوں کی طرف سے تمام مسلم ممالک کو گھیرے ہوئے ہے۔ ہاں، جنگی جنگ کے بدلے میں، جنگی محاذ
پر کوئی ملک ہے یا نہ ہو دشمنان دین میں سے، یا کسی ملک میں ہو نہ ہو، اس کی جگہ پر فکری جنگ کا وہاں ضرور کھولے ہوئے ہیں، جیسا کہ کہہ رہے ہیں کہ کما ان ھذا النوع من الغزو، جنگ کی یہ ایسی قسم ہے جو کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ اس زمانے میں رہی اور اس زمانے میں نہیں، بلکہ یہ اسلام کا سورج جس دن سے طلوع ہوا ہے انسانیت کے اوپر، اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن سے مبعوث کیے گئے، تو دشمنوں نے مسلسل جو ہے اپنے شبہات کے تیر کے ذریعے سے اسلام کو نشانہ بنایا ہے، شبہات کے تیر سے، فکری تیروں سے، جیسا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں کی طرف سے ہوتا رہا، اور پھر آپ کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں مختلف فتنوں بدعتوں اور خواہشات کے ذریعے سے یہ ہوتا رہا، الگ الگ ناموں کے ذریعے سے، کبھی خوارج کی شکل میں، روافظ کی شکل میں، یہود کی شکل میں، منافقین کی شکل میں، اور دوسری شکلوں میں یہ چیز جاری رہی ان کے ادوار میں، یہاں تک کہ آج کا دن ہمارا جو ہے اس دن تک یہ فتنے اور یہ غزوے کا سلسلہ جاری ہے، افکار کی جنگ جاری ہے، یہاں تک کہ یہ نو جنگ کی یہ قسم ایسی ہے جو ہمارے اس دور میں اپنی قوت اور خطرناکی کے اعلیٰ معراج اور چوٹی کو پہنچی ہوئی ہے کہ اس سے پہلے اس جنگ کے محاذ پر ایسا کبھی ہتھیاروں کا، اسباب کا استعمال نہیں کیا گیا جیسا آج کے دور میں کیا جا رہا ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ اس جنگ کے لڑنے والوں نے آج کے دور کے زبردست وسائل اعلام کو، یعنی ذرائع ابلاغ کو، ٹی وی چینلز ہوں، ریڈیو ہوں، انٹرنیٹ ہو، یا جو جدید سے جدید جتنے بھی ابلاغ، یہاں تک کہ فلمیں اور ڈرامے ہیں، تمام کو جو ہے زبردست طریقے سے اس طرح سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں کہ ماضی میں اس کی تاریخ میں کوئی اور مثال نہیں ملتی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کا آج بہت بڑا اثر بھی ہے شبہات کو پھیلانے میں اور مسلمانوں کے عقیدے کو ختم کرنے کے لیے جو ہے معاول حدم، اس کا میں کیا ترجمہ کروں کہ وہ کلاڑا جو عمارت کو ڈھا دینے والا ہوتا ہے، کلاڑے کے ذریعے سے وہ کیا کہیں گے، کدال، معاول الحدم، یعنی مسلمانوں کے عقیدے کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے معاول اور آلے کے طور پر اس کو استعمال کیا گیا، یہاں تک کہ دین اور عقیدے کی جو یقینی اور ثابت شدہ چیزیں تھیں، وہ احکام جو بالکل صاف صاف حلال اور حرام کی شکل میں، جائز اور ناجائز کی شکل میں تھے، ان کو بھی جو ہے لوگوں نے تبدیل کرنے کی ان شبہات کے ذریعے سے کوشش کی۔ چنانچہ کسی زمانے میں یا کسی علاقے میں کوئی چیز اگر یقینی شکل اختیار رکھتی تھی تو دور اور زمانے کے گزرنے کے ساتھ لوگوں نے اس میں تبدیلیاں کر دی، اب وہ بھی یہاں یقینی ہے تو وہاں جو ہے مشکوک ہے۔ اب میں نے کہا ابھی ہمارے یہاں صوفیوں کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو یقین نہیں آئے گا، جو توحید ہے اس کو شرک، جو شرک ہے اس کو توحید۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے، فرعون ہم کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے فرعون کو کہ وہ انتہائی متکبر تھا، جہنمی ہے، قرآن حدیث سب کہتی ہے، صوفیہ کہتے ہیں کہ وہ جنتی ہے نا، خرت کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرت۔ یہ شبہات کے فتنے کی یہ تاثیر اور اثر ہے کہ جو چیز یقینی تھی اس کو بالکل تبدیل کر دیا، اس میں کسی بھی چیز کو انہوں نے مستثنا نہیں کیا، کسی چیز کو چھوڑا نہیں۔ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ فِي توحید، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کی توحید میں ہو کے بارے میں کوئی بات ہو، اخلاقیات اور قیم کے بارے میں بات ہو، شرم و حیا، اخلاقیات، سب کے معنی کو انہوں نے تبدیل کر دیا، جو کہ آسمانی کتابوں میں، تمام کتابوں میں مسلم اور متفق علیہ تھی، تمام انبیاء اور رسولوں کی تعلیم میں جو چیزیں متفق تھی اس کو انہوں نے بگاڑ کر رکھ دیا ہے غزو فکری کے محاذ پر۔ چنانچہ یہ غزوہ، اس کا مقصد کیا ہے؟ فکری جنگ کا مقصد کیا ہے؟ یہ وہ غزوہ ہے کہ مسلمان عوام کو جو ہے وہ بہلا پھسلا کر، پگھلا کر ان کو ان کے عقیدے، ان کی تشخص اور شناخت کا خاتمہ کر دیا جائے، ان کے عقیدے سے ہٹا دیا جائے، ان کی اپنی اصلی تہذیب، اسلامی تہذیب سے ان کو بیگانہ کر دیا جائے، دور کر دیا جائے، تاکہ ان کا عقیدہ، ان کی تہذیب، ان کے دین کو اس طرح سے بگاڑ دیا جائے کہ وہ دوسروں کے سامنے سرنگو بھی ہو جائے اور ان کا تابع و فرمان بن جائے۔ اس لیے کہ کافرین نصارہ ہوں، صلیبی نصارہ ہوں، یہود فاسق و فاجر یہودی ہوں، یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسلام کا صحیح عقیدہ ہی ولا اور برا کی بنیاد پر جو قائم ہوتا ہے، یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، جو دشمنوں اور دوسرے افکار کے اثر انداز ہونے کے راستے میں ان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ولا اور برا،
دوستی اور دشمنی، دین کی بنیاد پر دوستی، دین کی بنیاد پر دشمنی، جب تک یہ مسلمانوں میں قائم رہے گی، موجود ہے، کوئی ہماری فکر اثر نہیں کرے گی۔ مسلمان اسلام کے اوپر قائم رہے گا۔ چنانچہ اس کو ہلا دینے کی انہوں نے کوشش کی کہ یہ سب سے بڑا مسلمانوں کا ہتھیار ہے، اسی کو جو ہے کمزور کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اس ہتھیار کو توڑ دینے اور اس کو ختم کر دینے کی اپنی پوری کوشش کی، تاکہ ان کے اور مسلمانوں کے درمیان کی یہ رکاوٹ ہٹ جائے، اور اس سلسلے میں انہوں نے جو ممکن وسیلہ اور ذریعہ تھا ساری چیزوں کو استعمال کیا، آلات کا استعمال کیا، اور افراد میں سے منافقین کو، جو مسلمانوں کے اندر منافقین پائے جاتے ہیں، ان کا بھی استعمال کیا۔ ڈاکٹر عبدالستار سعید کہتے ہیں کہ غزوہ فکری ایک دقیق تعبیر ہے اور بڑی گہری تعبیر ہے، جو کہ فکری اثرات کی خطرناکی کی تصویر کشی کرتی ہے، جس کے ذریعے سے لوگوں کو جو ہے ذلیل کیا جاتا ہے، کمتر بتایا جاتا ہے، تاکہ یہ لوگوں کے خاموشی کے ساتھ یہ لوگوں کو آسان چارہ بناتی ہے۔ میں جو کمزوری کا بات کیا، آسان چارہ بناتی ہے، تاکہ خاموشی اور نرمی کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں داخل ہو جائے۔ حالانکہ یہ انتہائی خطرناک جنگ ہے، لیکن کسی کو احساس بھی نہ ہو سکے۔ اگر ہتھیار سے حملہ ہو تو آدمی چوکنا ہو جائے، لیکن فکر کا حملہ ہوتا ہے تو چوکنا نہیں ہوتا۔ ہاں، یہاں تک کہ یہ اس وقت تک یہ جنگ چلتی رہے گی، یہ اس کے اثرات، یہاں تک کہ مسلمان اس کے اسیر یا قتیل یا مسیح نہ بن جائے۔ اسیر یعنی قیدی، قتیل یعنی مقتول، اور مسیح یعنی بگڑی ہوئی شکل والا مسلمان۔ جیسے کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہتھیاروں کی جنگ ہوتی ہے، بلکہ یہ جنگ اس سے زیادہ خطرناک طور پر لوگوں کو ختم کر دینے والی ہے۔ آگے انہوں نے بہت پیاری بات کہی ہے، اور یہ غزوہ فکری سے متعلق میں بہت اہمیت کی بات ہے، اذان کا وقت ہو رہا ہے، اس میں انہوں نے یہ بیان کیا کہ غزوہ جنگی محاذ کا میدان جنگ ہے، لیکن اس غزوے کا محاذ جو ہے لوگوں کا دماغ ہے، لوگوں کا دل ہے، لوگوں کی عقل ہے۔ اس کے ذریعے سے چیزیں ہلاک کی جاتی ہیں، سامان کو تباہ کیا جاتا ہے، افراد کو اور کارخانوں اور پراپرٹیز کو نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن غزوہ فکری میں عقائد کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور ہم اس کے اثرات آگے دیکھیں گے۔ یہ بہت اہم آگے کے کچھ پوائنٹس اور چیزیں ہیں جس میں انہوں نے فروغ دیا کہ انسانیت کو اہمیت دی جائے، مذہب کو چھوڑ دیا جائے، اصل دین تو لوگوں کے لیے انسانیت ہے، کیوں، اس کا کیا مقاصد ہیں، یہ آگے بتایا۔ ولا اور برا کی اہمیت کو، وطنیت اور وطن سے محبت کو، کہ اگر ہمارے ملک کا، ہمارے وطن کا ہے تو وہ ہمارا بھائی ہے، چاہے مشرک کافر ہو، دوسرے ملک اور دوسرے وطن کا ہے تو ہمارا دشمن ہے، چاہے مسلمان ہو۔ اس طریقے سے ولا اور برا کی بنیادوں کو مختلف طریقے سے انہوں نے مسمار کر دینے کی، اس کو ڈھا دینے کی کوششیں کی، معاویل عدم چلانے کی کوشش کی اس پر، جس کا تذکرہ انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں جانیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔